الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله الآية وقرن فی بیوتکن، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور مت ظاہر کرتی پھرو اپنا جاہلیت کے پہلے زمانہ کا ہار سنگار، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیے رہو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتی رہو۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں 22واں پارہ سورۃ الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ اس آیت بینہ کے الفاظ کے ترجمہ سے ہی آپ احباب بخوبی اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ خطاب کن سے ہو رہا ہے۔ اس سے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بطور خاص خطاب فرمایا گیا اور دیگر مسلمان بیویوں کو بطور عام خطاب فرمایا گیا۔ کچھ پابندیاں عائد ہیں، مسلمان خواتین پر کچھ پابندیاں عائد ہیں۔ عورت کا جو لفظی معنی ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کا معنی ہی پوشیدہ چیز ہے، جو ظاہر رہے وہ عورت نہیں، اور پردہ جو ہے وہ مرد کی نسبت عورت کو اس کی زیادہ تاکید ہے۔ مرد کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ اپنا ستر ڈھانپو، نگاہیں نیچی رکھو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ لباس جو ہے وہ اس سے ستر ڈھانپ لیا، جسم کا پردہ مکمل ہو گیا۔ اب دل کے پردے کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ مرد بس اپنی نگاہیں نیچی رکھے، کسی نامحرم پہ اس کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن خواتین کو حکم ہے کہ وہ سر تا پیر عورت ہے،
مجسمہ پردہ ہے اس کو ہر لحاظ سے پردے کی پابندی لازم ہے، ایون کہ عبادات کے معاملہ میں بھی اس کو پردہ کی پابندی لازم ہے۔ عبادت اللہ کی کر رہی ہے، اللہ کی عبادت ایک طرف، لیکن پردے کی اہمیت ایک طرف، اس کا پابند رہنا ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان خاتون ہے، اگر اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنی مالیت کے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ حج کر سکتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تیرے لیے جانا جائز نہیں جب تک کہ تیرے ساتھ تیرا کوئی محرم رشتہ دار مرد سفر نہ کرے۔ اگر مرد ہے حج کرنے والا تو اس کے پاس پیسہ آ گیا، مال آ گیا، راستہ مامون ہے، جائے، فرض ہو گیا حج۔ لیکن عورت کے پاس مال آ گیا، سواری موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے، لیکن ساتھ سفر کرنے والا محرم موجود نہیں، تو یہ حج کر سکتی نہیں ہے۔ زندگی کے آخری ایام تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی محرم کا انتظام کر دیں، اگر نہیں ہوا تو بھی یہ حج نہیں کرے گی، لیکن حج اس سے ساقط بھی نہیں ہوگا۔ اس کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم حج بدل کی وصیت کر جاؤ، کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی میری جانب سے حج بدل کر لے میرے خرچے پر، میرے پیسوں سے۔ لیکن یہاں دیکھیں، بغیر محرم کے، بغیر مرد کے اس کو حج کا سفر کرنے کی اجازت بھی اسلام نے دی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی پابندیاں موجود ہیں۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں پابند رہو، بلا عذر شرعی کوئی مسلمان خاتون اپنے گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھے، گھر میں پابند رہو۔ شرعی عذر کیا ہے؟ بیماری ہے، علاج کے لیے جانا پڑا، جائز ہے۔ رشتہ داروں کے ہاں کسی خوشی غمی میں جانا پڑا، جائز ہے۔ عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے جانا پڑا، جائز ہے، لیکن کسی کے ساتھ جائے، اکیلے نہ جائے، کسی محرم مرد کے ساتھ سفر کرے۔ اور ایسے ہی دین کی تعلیم کی خاطر اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو بھی اکیلے نہ نکلے، اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ جائے۔ یہ شرعی عذر ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں ہی ٹکی رہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اگلی پابندی لگی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنا ہار سنگار، اپنا زیور، اپنا حسن و جمال ظاہر کر کے چلا کرتی تھیں، فرمایا تم اپنا ہار سنگار اور حسن و جمال مت دکھاتی پھرو، اس لیے کہ عورت نام ہی پردے کا، عورت ہے ہی وہی جو مستور ہے، جو پردے میں ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، پردے کی حالت میں رہ کر اقمنا الصلاۃ، پھر نماز قائم رکھو، نماز نہیں چھوڑنی۔ وآتینا الزکاۃ، اور اگر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے، اتنا اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیتی رہو۔ لیکن آگے فرمایا شریعت کے صرف یہ 2-3 احکامات تو ہیں نہیں، بہت بڑا دین ہے، بہت بڑا اسلام ہے، اس کے احکامات میں بڑی وسعت ہے، تو کس کس حکم کا یہاں نام لیں؟ 2 لفظوں کے اندر بات سمیٹ دی۔ فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زندگی گزارنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، جیسے اللہ کہیں ویسی زندگی گزارو، جیسے اللہ کے رسول بتائیں ویسی زندگی گزارو۔ اپنی من مرضی کی زندگی، مسلمان تو ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے، یہ تو آزاد نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہاں قیدی بن کے زندگی گزارے، اللہ جنت میں آزاد زندگی نصیب فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جہاں رب چاہی زندگی گزار کے جائے گا، وہاں اللہ من چاہی زندگی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سبق ملا کہ مسلمان خاتون جو ہے، مسلمان خاتون پابند ہے شریعت کے حکموں کی۔ شریعت نے جیسے اس کو تہذیب سکھائی، تمدن سکھایا، رہن سکھایا، سہن سکھایا، گھر میں رہنا، باہر جانا، خوشی غمی کرنا، عبادات کرنا،
ہر چیز اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرنا پڑے گی. اگر اپنی مرضی کی تو اللہ کے ہاں سے وہ قبول نہیں ہوگا. آج ہم جس اہم مسئلے پہ انشاءاللہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، پہلے بھی آپ دوستوں کو مطلع کیا جا چکا ہے اور پہلے بھی اس پر ایک ہمارا درس ہو چکا ہے، لیکن ساتھیوں کا اصرار تھا کہ دوبارہ سے اس پر بات ہو جانی چاہیے، ضروری ہے. عمومی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ مسئلہ عمومی طور پر زیر بحث آتا ہے کہ نماز مرد پہ بھی فرض ہے، نماز عورت پہ بھی فرض ہے. مرد کی نماز کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ہم علماء سے سنتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، طریقہ آتا ہے، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے سنت کے مطابق. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مستورات، ایک بڑا مجمع جو ہے وہ گھروں میں موجود ہے، وہ پردے میں موجود ہے. ان تک وہ بات نہیں پہنچ پاتی ہے جو مرد سیکھ رہے ہیں، جو مردوں تک بات پہنچ رہی ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ خواتین کا جو نماز کا سنت کے مطابق طریقہ ہے، سنت کے مطابق احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو زیر بحث لایا جائے اور اس کو سیکھا جائے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معاشرے کے اندر روز اول سے فتنوں نے سر اٹھایا ہے. توجہ فرمائیے گا، طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا ہے. دنیا کے نام پر بھی فتنے اٹھے ہیں اور دین کے نام پر بھی فتنے اٹھے ہیں. دنیا کے نام پہ اٹھنے والے فتنے اتنا خطرناک نہیں ہوتے ہیں جتنا دین کے نام پہ اٹھنے والے فتنے خطرناک ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر لحاظ سے مسلم معاشرہ متاثر ہوا. ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے نظریات کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، ایک تحریک کے تحت، ایک سازش کے تحت، تاکہ خدا نخواستہ ان کی نمازیں ہی ضائع رہیں. اول تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پنجگانہ نماز کی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے. لیکن میرے بھائیوں، نماز وہ قبول نہیں ہے جو میرا جی چاہے میں پڑھ کے بس گزار دوں. نہیں، نماز وہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی خاطر خواہ فرق، جب سب ویسی نماز پڑھیں. نہیں میرے بھائی، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا، مردوں کو حکم دیا تھا. مستقل اس پر حدیث میں واقعہ موجود ہے. چونکہ ہم نے بات بہت طویل کرنی ہے حوالہ جات کے حوالے سے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیہاتوں سے کچھ لوگ آئے، مسلمان ہوئے، 20 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، دین سیکھتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے گھر جانے کے لیے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی، گھر جانا، گھر والوں کو اللہ کا دین سکھانا، یہ کرنا، بہت ساری نصیحتیں فرمائیں. اور ساتھ ہی یہ حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسی نماز پڑھنا جیسے مجھے دیکھ کے جا رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے. یہ عورتیں تھیں، مرد تھے؟ یہ کن کو حکم تھا؟ کہ تم جا رہے ہو، جیسا تم نے یہاں 20 دن مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح تم نماز پڑھنا، ان آداب کے ساتھ، ان فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، یوں تم نے نماز پڑھنی. رہ گیا مسئلہ کہ مرد اور عورت کی نماز کے درمیان کیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ کیا کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک لابی کی باقاعدہ یہ تحریک ہے کہ عورتوں کو بالکل مردوں کے مشابہ کر دیا جائے عبادات کے معاملے میں. یاد رکھنا میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک نماز کا معاملہ نہیں ہے، صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے. آپ جس عمل کو اٹھا لیں، مرد اور عورت کے اعمال میں شریعت نے فرق رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا ہے. آپ دیکھیں، حج کا معاملہ ہے، مرد احرام پہن کر جائے گا اور عورت اپنے سلے ہوئے عورت اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنے گی، وہی اس کا احرام ہے. عورت کو انسلی چادریں لپیٹنے کی اجازت اور مرد کو سلا کپڑا پہننے کی اجازت.
مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ بند جوتی احرام کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ پاؤں چھپا کے رکھے، بند جوتا استعمال کرے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں سر ننگا رکھے گا، اگر سر ڈھانپ لیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، جرمانہ آ جائے گا۔ کیا عورت بھی ایسا کر سکتی ہے؟ جی، سر کھلا چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت اور مرد کے اعمال ایک جیسے ہیں؟ ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں، مرد جب طواف کرتا ہے تو 3 چکروں میں وہ رمل کرتا ہے، سینہ تان کے، بازو لہرا کے چلتا ہے، رمل کر کے بڑے بڑے تیز قدموں سے، اور سینہ تان کے، بازو لہرا کے چلتا ہے۔ عورت ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں، عورت بالکل ایسے نہیں، وہ متانت سے چلے گی، وہ شرافت سے چلے گی، وہ اپنے بدن کو بالکل سمیٹ کر کے رکھے گی۔ عورت کا الگ طریقہ ہے۔ صفا مروہ پہ چلے گئے ہیں تو صفا مروہ پہ جب ہم صفا سے مروہ کی طرف نکلتے ہیں تو درمیان میں ہری لائٹیں جہاں لگی ہیں وہاں پر مرد کو دوڑنے کا حکم ہے، مگر عورت کو عورت نہیں دوڑ سکتی۔ اچھا، مزے کی بات ہے، یہاں دوڑنا تو عورت کو چاہیے تھا۔ جی کیوں؟ جس کی یاد میں آج ہم دوڑ رہے ہیں، حضرت اماں ہاجرہ علیہا صلوات اللہ، وہ ایک خاتون تھیں جو یہاں دوڑی تھیں۔ اب خاتون کے طریقہ پر خواتین کوئی کہیں کہ جی ہمیں تو دوڑنا ہے، شریعت کہتی ہے نہیں، اس خاتون کی ادا کو ہم زندہ مردوں کے ذریعے رکھوا لیں گے، لیکن بعد میں کسی عورت کو یہاں تیز قدموں سے چلنے یا دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے، اذان پڑھے، اقامت پڑھے، باجماعت نماز پڑھے، پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے۔ یہ سارے کام عورت بھی کرے گی۔ جی، امامت مرد کرے گا، کبھی کبھی عورت بھی کرا لے۔ جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی محلے کی متقیہ پرہیزگار بوڑھی اماں ہو، بندہ کہ یہ تہجد گزار ہے، اماں جی نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، چلیں یہ جمعہ اماں جی سے پڑھوا لیتے ہیں، چلے گا بھائی؟ بالکل نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے عورت کے احکامات الگ رکھے ہیں اور مرد کے الگ رکھے۔ عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، عورت اقامت نہیں پڑھ سکتی، بہت سارے مسائل ہیں جن میں عورت الگ ہے اور مرد الگ۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ عورت کی عبادت کے اندر خاص کس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ عورت کی نماز میں، عورت کی عبادات میں خاص جو لحاظ رکھا ہے شریعت نے، تو وہ اس کے پردے کا لحاظ رکھا ہے۔ کس کا جی؟ پردے کا لحاظ رکھا ہے۔ مرد اگر بغیر کسی شرعی عذر کے منہ ڈھانپ کے نماز پڑھے مکروہ ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز۔ یہ کچھ لوگوں کو خامخواہی وہم ہوتا ہے، ابھی تک بھی انہوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں نماز میں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بغیر شرعی عذر کے بس ٹھیک ہے جی میں احتیاطاً پہن رہا ہوں۔ احتیاط کون سا عذر ہے؟ عذر کا معنی مجبوری ہوتا ہے، احتیاط کا نام مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری الگ چیز ہے، احتیاط الگ چیز ہے۔ تو لہٰذا مرد نماز میں منہ لپیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، منہ ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک خاتون ہے، اگر کہیں مردوں کا مجمع ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ایک اہم فریضہ ہے، اس کو شریعت نے حکم دیا کہ تم برقع پہن کر مکمل پردے میں آ کے نماز پڑھ لے، چہرہ ڈھانپ کے نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ اچھا، مرد نماز پڑھے گا ٹخنے ننگے رکھے گا ڈھانپ کے رکھے گا؟ جی، اللہ توفیق دے، نماز میں بھی اللہ توفیق دے اور اس کے علاوہ بھی اللہ توفیق دے کہ مرد ٹخنے ننگے رکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا پاؤں کے ٹخنوں کا جو حصہ کسی بھی تہبند یا شلوار یا پاجامہ میں جو ہے نا ڈھانپ دیا جاتا ہے، شلوار کو لٹکا دیا جاتا ہے، پاجامہ نیچے کر دیا جاتا ہے اور ٹخنے اس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، فرمایا دن قیامت کے ٹخنوں کا یہ حصہ اللہ جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ تو یہ وعید ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے،
ٹخنوں کا ڈھانپ کے رکھنا کس میں آتا ہے میرے بھائی؟ ہاں، اگر شلوار ہے تو بھی اس کو اٹھائیں، اور اگر پینٹ ہے تو اس کو بھی فولڈ کریں۔ کہیں کہیں تو خامخواہ ایسا اس مسئلے کو ہوا بنا دیا جاتا ہے، کوئی اگر نیچے سے فولڈ کر رہا ہے، بھائی پینٹ اوپر سے فولڈ کر سکتے ہیں؟ اوپر سے تو ممکن ہی نہیں ہے، اول تو اللہ پینٹ سے ہی جان چھڑائیں۔ سمجھا کہ مہذب لباس میں نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو ٹخنے ننگے رکھنا تو چونکہ یہ شریعت میں حکم ہے اس کا، اور ڈھانپنے پہ گناہ اتنا ہے کہ اس پر سزا اور عذاب کی وعید ہے، تو لہٰذا ننگے کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ نیچے سے اسے کیا کر لیا جائے؟ فولڈ کر لیا جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہے، تو یاد رکھنا سارا لباس ہی جگہ جگہ فولڈ ہے۔ یہ جو پائچے درزی بناتا ہے، ساخ دیکھیں، جو پائچے درزی بناتا ہے پینٹ کے یا شلوار کے، فولڈ نہیں ہے۔ یہ جو اوپر نیفا بناتا ہے زاربند ڈالنے کے لیے، فولڈ نہیں ہے جی، یہ تو جگہ جگہ او بھائی الٹا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے، لباس الٹا کر کے مت پہنو، سمجھا گئی ہے؟ لباس الٹا کے مت پہنو، یہ حکم ہے۔ تو یہ جو نیچے سے فولڈ کیا جا رہا ہے یہ الٹنا نہیں ہے، اس کو کیا ہے؟ فولڈ کرنا ہے۔ حکمت کیا ہے کہ ٹخنے ننگے کرنے۔ تو کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر نماز میں ٹخنے ننگے رکھ لیں نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں، اس لیے کہ ان کے سر کے بال، پاؤں کے ٹخنے یہ سطر میں شامل ہیں۔ مرد کے لیے سنت ہے کہ وہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے، سنت عمل ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر کہیں مجبوری ہے، ٹوپی نہیں ہے اس کے بعد، یا مجبوری نہیں تھی ویسے ہی غفلت کی وجہ سے پڑھ لی، ننگے سر نماز پڑھ لی، ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، لیکن ایسی عادت نہ بنائے، کراہت ہے، ثواب کم ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے ایسے پڑھ لی تو فریضہ ادا ہو جائے گا۔ کوئی مسلمان خاتون آج دوپٹہ نہیں لیتی ہے، ویسے ہی پڑھ لے، چلے گا؟ نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تھوڑی سی کف اوپر ہو گئی اور یہ ہاتھوں کے گٹے دکھ رہے ہیں تو سطر دکھ رہا ہے، خاتون کی نماز۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت اور مرد کے معاملات ایک جیسے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے، ایک ذخیرہ ہے فرق کا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان خواتین کی نماز کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عورت کی نماز میں پردے کو ملحوظ رکھا ہے، ہر رکن کے اندر پردہ دیکھا جائے گا۔ عورت کا پردہ کتنا ہے اس رکن کے اندر؟ ہاتھ اٹھا رہی ہے، پردے کا لحاظ، ہاتھ باندھ رہی ہے، پردے کا لحاظ، رکوع میں جائے گی پردہ افشا نہ ہو، سجدے میں جائے گی پردے کا لحاظ، بیٹھے گی جی پردے۔ میں احادیث پیش کروں گا، اس پر ذخیرہ پیش کروں گا انشاءاللہ حدیث کا۔ سب سے پہلے السنن الکبریٰ للبیہقی، یہ میرے سامنے السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد ہے۔ اس کے اندر یہ میں آپ کو ایک روایت، میں یہاں ایک اصول بتانے لگا ہوں آپ کو۔ یہاں امام بہقی رحمہ اللہ نے اصول باندھا ہے روایت نمبر 3196 کے تحت، حدیث نمبر 3196 روایت کا نمبر ہے، اور اس کے تحت امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک اصول باندھا۔ قال الشیخ رحمہ اللہ وجماع ما يفارق المرأة فيه الرجل من احکام الصلاة راجع الى الستر وهو انها مأمورة بكل ما كان استر لها۔ معنی کیا ہے جی؟ فرمایا کہ حضرت شیخ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز کے تمام احکام جن کا سطر سے تعلق ہے، نماز کے تمام احکام جن کا کس سے تعلق ہے؟ سطر سے تعلق ہے، ان میں مرد اور عورت میں فرق ہے، اس لیے کہ عورت ہر اس چیز کے کرنے کی پابند ہے جو اس کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہے۔ کیا سمجھا؟ عورت نماز میں ہر وہ کچھ کرنے کی پابند ہے جو اس کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہے، کیونکہ عورت نام ہی پردے کا ہے۔ عورت کیا ہے میرے پیارے دوستو؟ پردے کا۔ تو کوئی بھی مسلمان عورت نماز میں اگر مردوں جیسے افعال کرے گی، دیکھو مرد نماز پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ایسا، اس میں کوئی پردہ نہیں، جھکنے کا طریقہ کوئی پردہ نہیں، سجدے کا طریقہ بالکل پردہ نہیں ہے جی، بالکل بھی نہیں۔
جسم ایسے اٹھا ہوا ہے، اس میں پردہ نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے پردہ اس کے اندر. تو خواتین کے لیے فرمایا سب سے زیادہ معمور و ملحوظ اس چیز کو رکھا گیا جس میں اس مسلمان بیوی کا پردہ زیادہ ہے. اب سب سے پہلا طریقہ کہ عورت اور مرد ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، سب سے پہلے تو کھڑے ہونا ہے نماز کے لیے. اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں جی، نماز ہم شروع کرنے لگے ہیں، تو نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے قیام کی حالت ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے. تو یاد رکھیے مرد کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اپنے قدموں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا فاصلہ رکھے. اس کی اپنی بالشت، اس کی اپنی بالشت، ہر بندے کی بالشت میں فرق ہے. اپنی بالشت زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا فاصلہ رکھے. جاگو بھائی، جاگیں جاگیں پلیز. اور کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ. کم از کم کتنے میرے پیارے؟ 4 انگلیوں کا فاصلہ. یہ مرد کی نماز کا بالکل آغاز ہے. اور اگر کوئی جسم کے اعتبار سے اتنا موٹاپا ہے کسی کے کہ وہ قدموں کو نہیں ملا سکتا ہے، بالش سے بھی باہر نکل رہا ہے، تو اس کا شرعی عذر ہے، یہ مجبور ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ مجبور بندے کو پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. معذور قوانین سے مستثنا ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں جنہیں عذر لاحق ہوتا ہے. یہ نارمل زندگی میں ایک مسلمان ایک بالش فاصلہ رکھے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ پاؤں نہیں کھولے گا، اس سے زیادہ پاؤں نہیں کھولے گا. کیوں کہ نماز میں کندھے ملانے کا حکم ہے. کس کا؟ آپ ذرا کر کے دیکھیے گا. 2 بندے کھڑے ہو جائیں گے اور جناب وہ ایک کہے جی ہم آپس میں کندھے ملاتے ہیں نماز میں. ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، کندھے جی ملا کے کھڑے ہونا ہے، لیکن کیا ہے کہ پاؤں بھی خوب کھولیں گے جیسا کہ خوب تر کھولے جاتے ہیں معاشرے میں. اچھا پاؤں بھی پھیلانے ہیں. پاؤں ایک بندہ یہ بھی پھیلائے وہ بھی پھیلائے. لازمی بات ہے ایک قدم یہاں آئے گا دوسرا وہاں آئے گا، یہ ہٹ گیا. اس کا ایک قدم اس کے برابر آ گیا، دوسرا یہاں گیا، ہٹ گیا. کندھے مل سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ قدم پھیلائیں بالش سے زیادہ اور پھر کندھے ملا کر دکھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی ہے؟ لہٰذا کندھے ملانے کے لیے ضروری ہے انسان اپنے نارمل قد کے حساب سے کھڑا ہو، نارمل قد کے حساب سے ایڑیاں برابر رکھے. مسلمان خاتون کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ پردے کا لحاظ رکھے. حضرات فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عورت اپنے پاؤں کے ٹخنے اگر آپس میں ملا کے کھڑی ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے اس کے پردے کے لیے. کھڑے ہونے میں اس کے پاؤں کی اگر بالکل ٹخنے آپس میں ملے ہوں، فاصلہ نہ رکھے. مجبوری ہو اگر بہت زیادہ تو یعنی 4 انگلیوں کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ رکھ سکتی ہے. جو مرد کا کم سے کم فاصلہ ہے وہ عورت کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے. اس سے زیادہ آگے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو عورت اگر قدم پھیلائے گی، خوب اپنے قدموں کو پھیلائے گی. ذرا مجھے بتائیں انصاف سے سوچ کر، آپ بھی سن رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، کیا پردہ برقرار رہے گا؟ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، تکبیر تحریمہ کہیں گے کھڑے ہو کر، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں گے تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے. ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مرد کیسے ہاتھ اٹھائیں. بھائی سونا نہیں ہے، آج جاگ کے سونا بنانا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ سو کے سونا گھر بنائیے گا، آج جاگ کے سونا بنا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد ہاتھ کہاں تک اٹھائے. میرے دوستو توجہ فرمانا، میرے پاس یہ صحیح مسلم ہے، حدیث کی کتاب ہے الصحیح لمسلم. سمجھ آ گئی ہے؟ صحیح مسلم ہے، پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ 168، صفحہ نمبر 168. یہاں پر یہ حدیث موجود ہے صفحہ 168 پر. یہ حوالہ لگا ہوا ہے حدیث کا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں پر احباب حدیث سنیے گا. فرمایا ان مالک، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا کبر رفع یدیہ،
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے یعنی تکبیر تحریمہ تو ہاتھ بلند فرماتے، ہاتھ اٹھاتے، حتی یحاذی بہما اذنی، یہاں تک کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ کے کانوں کے برابر چلے جاتے۔ اذنی، اذن کان، اذنی دونوں کانوں کے برابر آپ کے ہاتھ چلے جاتے۔ یہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھانے کی عادت شریفہ تھی۔ یاد رکھنا دو باتیں ہیں، بلکہ تین روایتیں آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھایا ہے، حدیث میں ہے، کہاں تک؟ کندھے تک بھی ہاتھ اٹھایا ہے، کان کی لو تک، یہ بھی حدیث کے لازم، یہ نیچے لو، یہ نرم گوشت کا ٹکڑا، اور اس کے علاوہ کان کے اوپر کا حصہ یہاں تک بھی۔ تین مختلف روایات آ گئیں، تو سنائیں دو کو چھوڑ کے ایک پر عمل کیا جائے یا تینوں پہ کیا جائے؟ بولو بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں حدیثیں ہیں، آپ علیہ السلام کے تینوں احکامات کو لیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ تو کیسے عمل ممکن ہے؟ ایک شخص ہے وہ یہاں تک، میری طرف دیکھیں، یہ کندھے تک اٹھا رہا ہے ہاتھ، کان والی حدیث پہ عمل ہوا؟ ہو گیا؟ چھٹ گئی۔ جن لوگوں کی عادت ہے کندھے تک ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت، وہ مستقل طور پہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی احادیث کو فراموش کر رہے ہیں اور ان کو عمل سے نکالا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ رہ گیا مسئلہ، علماء احناف نے جو ضابطہ باندھا ہے ایسے طریقے سے ہاتھ اٹھائیں کہ تینوں احادیث پہ عمل ہو جائے۔ کیسے؟ فرمایا اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں کہ ہاتھوں کا جو آغاز ہے یہ کندھے کے برابر ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں ہاتھ کا آغاز ادھر گٹے کی جانب سے کندھے کے برابر ہو جائے، انگوٹھے کا جو سرا ہے یہ کان کی لو کے برابر آ جائے، اور اوپر انگلیاں جو ہے کان کے اوپر کے حصے کے برابر ہو جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے یہ ہاتھ اٹھایا، تینوں حدیثوں پہ عمل ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، ہو رہا ہے تینوں پہ۔ یہ نیچے ہاتھ کندھے کے برابر آ رہا ہے، انگوٹھے کا سرا لو کے برابر، اور اوپر کی انگلیاں کان کے اوپر کے حصے کے برابر آ رہی ہیں۔ علماء احناف نے ایسا ضابطہ باندھا ہے کہ بیک وقت تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ یہ مرد کے لیے مسئلہ ہے، یہ مرد کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے علاوہ سنن نسائی ہے میرے سامنے، یہ نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، یہ بھی صحیح ستہ میں سے ہے۔ دیکھ رہے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں جی ادھر سے احادیث پیش کرتے ہیں اور آپ احادیث کو ہی نہیں دکھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں دیکھیں، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین بحث مباحثے کا نام نہیں ہے۔ پیار محبت سے بات رکھیں، حوالہ جات سے بات کریں، مستند روایات سے بات کریں، قرآن و سنت کے مزاج کو سمجھ کے بات کریں۔ ایسے نہیں ہے کہیں سے ایک جملہ ملا اسی کو لے لیا، اس کے مقابلے میں ذخیرے کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث پر عمل ہمارا فریضہ ہے بھائی۔ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ ہے۔ تو آئیں، یہ میرے سامنے سنن نسائی ہے، اس کی پہلی جلد اور صفحہ 141، صفحہ 141، یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں بھی اسی طریقے سے روایت آ رہی ہے۔ فرمایا ان وائل رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ۔ حضرت وائل ابن حجر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے، رفع یدی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی تکاد ابہاماہ تحاذی شحمۃ اذنی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے جو ہیں نا یہ کانوں کی لو کے برابر آ جاتے۔ انگوٹھے، ابہام، انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے برابر آ جاتے۔ یہ میں نے یہاں تک کندھے تک ہاتھ اٹھایا ہے، اس نسائی کی حدیث پہ عمل کرا کے دکھائیں ذرا، پھر سمجھیں بھائی آپ آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں۔ حضرت وائل ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ اٹھاتے تکبیر تحریمہ میں تو آپ کے انگوٹھوں کے جو سرے تھے وہ کانوں کی لو کے برابر، یہ نرم گوشت کے برابر آ جاتے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھیں، انگوٹھے برابر آئے، اوپر سرے کہاں چلے گئے؟ کان کے اوپر کے، اور نیچے ہاتھ کا آغاز کہاں سے ہوا؟
کندھے سے عمل ہوا. اس لیے حضرات فقہائے کرام نے اپنی مرضی سے قوانین نہیں بنائے, احادیث کو مد نظر رکھ کر قوانین بنائے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو طریقہ ہے مرد کے ہاتھ اٹھانے کا حضرات محترم. اب حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان بی بی, مسلمان بہن, مسلمان خاتون کہاں تک ہاتھ اٹھائے گی نماز کے لیے؟ بہت قیمتی عمل اور فریضہ ادا کرنے جا رہی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ایک میں ضابطہ بتاؤں. یہ میرے پاس فتح القدیر ہے, ہدایہ کی شرح فتح القدیر علامہ ابن الحمام نے لکھی ہے. اس کے اندر ایک ضابطہ موجود ہے, پہلی جلد صفحہ 287. یہ دیکھیں پہلی جلد ہے اور صفحہ 287. اس کے اندر ایک ضابطہ موجود ہے, میں اس پر پھر دلائل لاؤں گا. یہ تو دعویٰ ہے میرا, اس پر دلائل لاؤں گا. دعویٰ کیا ہے؟ وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ يَدَيْهَا خِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا, وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ يَدَيْهَا خِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا. فرماتے ہیں کہ عورت اپنے کندھوں تک ہی ہاتھ اٹھائے. کیا کرے؟ خیال کرنا, عورت کے بارے بھی روایتیں الگ آئیں گی. کندھوں تک یہاں ہے. ہو صحیح ہو, کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے, لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا, اس لیے کہ اس میں عورت کا پردہ زیادہ ہے. اس میں عورت کا, یہ بات یہاں تک آ گئی ہے. اب آتے ہیں جی میرے سامنے, یہ ہے مجمع الزوائد. یہ حدیث کی کتاب ہے جی, مجمع الزوائد, حدیث کی کتابیں ہیں ساری. مجمع الزوائد اور اس کی دوسری جلد صفحہ 222, دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 222. حضرات محترم دیکھنا یہاں پر یہ روایت الگ ہے. عن وائل ابن حجر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وائل ابن حجر, جی اللہ کے پیغمبر, فرمایا اذا صلیتا, جب تو نماز پڑھے, فجعل یدیک, حضرت وائل مرد ہیں, عورت نہیں ہے. کون ہے؟ آپ علیہ السلام نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. فجعل یدیک خذاء اذنیک, اپنے ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھایا کر. کہاں تک؟ کانوں کے برابر تک اٹھایا کر. والمرأة تجعل یدیہا خذاء ثدییہا, اور عورت اپنی چھاتیوں تک ہاتھ اٹھائے. یہاں کندھوں کی بات نہیں ہے, کہاں تک اٹھائے؟ چھاتیوں تک ہاتھ اٹھائے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے سامنے دو روایتیں آ گئیں کہ عورت کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھائے, عورت چھاتیوں تک بھی ہاتھ. عمل کیسے ہوگا؟ عمل ایسے ہوگا کہ ہاتھ کا آغاز چھاتیوں کے برابر رہے اور انگلیوں کے سرے کندھوں کے برابر رہیں. اس کے اندر دو فائدے حاصل ہو گئے. ایک تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا, چھاتی والی حدیث پہ بھی عمل, کندھے والی حدیث پہ بھی عمل. نمبر دو, جو مقصد تھا پردہ قائم رکھنا وہ بھی برقرار رہا, نہیں رہا. سمجھ آ گئی ہے؟ عورت جو ہے نماز میں, نماز کی نیت باندھتے وقت پردہ بھی برقرار رکھے گی. تو حضرات محترم آپ ذرا مجھے سوچ کر بتائیں, عورت اور مرد کے نیت باندھتے وقت ہاتھ اٹھانے میں کوئی فرق نہیں؟ بولتے نہیں ہیں بھیا جی, فرق ہے. اور یہاں تک نہیں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ, حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ, پہلی جلد اور اس کا صفحہ 452. صفحہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں جو ہے نا روایات کے نمبر بتا دوں گا. اچھا جی, عورت کہاں تک ہاتھ اٹھائے, یہ روایت نمبر, حدیث نمبر ہے 2485, 2485 یہ روایت ہے. کہتے ہیں ان عبد رب ابن زیتون قال رأیت ام الدرداء, کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ, ایک بڑی اہل علم صحابیہ ہیں, فقیہ صحابی ہیں حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ترفع یدیہا حذو منکبیہا حین تفتتح الصلاۃ, کہ جب انہوں نے نماز کا آغاز کیا تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا. کہاں تک اٹھایا؟ ایک فقیہ صحابیہ ہیں حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فقیہ یعنی اللہ نے بڑا علم دیا تھا ان کو, اور انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے تو کہاں تک؟ کندھوں تک. اس کے نیچے ایک اور روایت ہے, 2486 نمبر ہے روایت کا, 2486. اس کے اندر اور الفاظ ہیں. کہتے ہیں اخبرنا شیخ لنا قال سمعت عطا
सुइला अनिल मरअति कैफ तरफ़उ यदैहा फ़िस्सलाह क़ाल हज़्व सदियैहा। हज़रत अता इब्न यसार ताबी हैं, बड़े जय्यद सहाबा के शागिर्द हैं, इनसे पूछा गया सुइला अनिल मरअति कि जी औरत नमाज में कहाँ तक हाथ उठाए, तो फरमाते हैं हज़्व सदियैहा, छातियों के बराबर हाथ उठाए। कहाँ तक उठाए? सहाबिया को देखा वो कंधों के बराबर उठा रही हैं, और ये सहाबा के शागिर्द हैं, ये कहते हैं कि मैंने यही सीखा और पढ़ा है सहाबा से कि औरत कहाँ तक हाथ उठाए, छातियों तक। आपको तत्बीक समझ में आ गई, दोनों रिवायतों पे अमल समझ में आ गया। हाथ यहां तक उठाएगी। अगर कहते हैं जी कंधों के बराबर है, ले जा कंधों के बराबर, हाथ की लंबाई इतनी है, सिर कंधे के बराबर रह सकता है? हो ही नहीं सकता, ऊपर निकल जाएगा। इसका हल यह है कि हाथ की इंतहा उंगलियों के सिरे कंधों से ऊपर न जाएं, और नीचे जो है हाथ का आगाज वो छातियों के सामने आ जाएगा, पर्दा भी बरकरार हो जाएगा। इसके अलावा एक और रिवायत है, रिवायत नंबर है 2489, 2489, एकम 90, 89 का माना एकम 90, 89। इसमें अब आप समझिए, अन इब्न जुरैज क़ाल क़ुल्तु लिअता तुशीरुल मरअतु बियदैहा बित्तकबीर कर्रजुल। हजरत अता से पूछा गया क्या औरत नमाज में तकबीर तहरीमा कहते वक्त मर्द की तरह इशारा करे? बिल्कुल वाज़ेह सवाल है कि हजरत ये बताएं क्या औरत नमाज में मर्द की तरह इशारा करे हाथ उठाते वक्त? तो फरमाया ला तरफ़उ बिज़ालिका यदैहा कर्रजुल, फरमाया कि नहीं नहीं, वो मर्द की तरह इशारा नहीं करेगी। व अशारा फ़ख़फ़ज़ यदैहि जिद्दन, उन्होंने हाथ उठाए मगर बहुत नीचे रखे, मर्द से समझा रहे हैं, फरमाया बहुत नीचे रखेगी। वह जमाहुमा इलैहि जिद्दन, जमाहुमा इलैहि जिद्दन, और अपने साथ जोड़ कर रखेगी, जिद्दन खूब जोड़ कर रखेगी, छाती के साथ जो मिलाएगी, जोड़ कर रखेगी अपने साथ। वक़ाल, और फरमाया, सुन्ना लफ्ज़, इन्ना लिल मरअति हय्यतन, इन्ना लिल मरअति हय्यतन लैसत लिर्रजुल, फरमाया औरत का तरीका मर्द जैसा है ही नहीं, औरत का तरीका मर्द जैसा है ही नहीं, उसका अलग तरीका, इसका अलग तरीका। व इन तरकत ज़ालिका फला हरज, कहते हैं अगर कोई मजबूरी हो तो हाथ ना उठाए तो भी चलेगा, पर्दा है, पर्दा, कोई मजबूरी है हाथ नहीं उठा सकती है, बहुत ज्यादा पर्दा है, हाथ उठाती है तो पर्दा इफ्शा होता है। फरमाया अब अगर अल्लाह अकबर ही कहकर नमाज शुरू कर दे, हाथ मांगे तो काम चलेगा। फहिम तो बात समझ शरीफ में आ गई? अच्छा, यहां तक तो ये बात हुई, यानी कई रिवायात आ गई, और ये तरीका है औरत के हाथ उठाने का कि कहां तक उठाए जी। हवाले और भी बहुत हैं, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक है, इसमें सफ़ा 69 है, जिल्द 3 का, इसके अंदर भी एक रिवायत है, मैं सुना देता हूं। सफ़ा 69 है जी, ये समझिए। अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा में औरत जी कहाँ तक हाथ उठाए, कहाँ तक? फरमाया, अच्छा हाँ, ये वही रिवायत लाए, हज़रत अता वाली वही रिवायत लाए हैं यहाँ पर। आगे आए आप, हाथ उठाने का मसला हल हो गया। अब आते हैं हाथ बांधने पर। हाथ बांधे कहाँ, ये बड़ा इख्तिलाफ चलता है, कोई कहता है नाफ के नीचे हैं, कोई कहता है छाती पे हैं, कोई पता नहीं कहाँ, पता नहीं, इख्तिलाफ। वो भाई इतना मारकतुल आरा मसला नहीं है, अहादीस मिलती हैं, तो अहादीस पर जो राजी अक़वाल हैं, जिस पर ज़्यादा तामुल है उम्मत का, उनको ले लिया जाए। तामुल देखें जिस पर इजमा है, सहाबा किराम का अमल ज़्यादा रहा है। तो मिसाल के तौर पर मैं रिवायत पेश करने लगा हूँ, मर्द हाथ कहाँ बांधे, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जी, हदीस की किताब का नाम क्या है जी? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, पहली जिल्द है इसकी, और जनाब इसकी रिवायत सफ़ा नंबर 714, रिवायत नंबर है जी 3959। रिवायत नंबर जो साथी लिख रहे हैं हवाले लिखें, 3959 नंबर है जी रिवायत का। हदीस सुने, अन अलक़मत इब्न वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
النبی ہے قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. ناف کے تحت السرہ، ناف کے نیچے. یہ حدیث سامنے موجود ہے، یہ روایت موجود ہے. تحت السرہ یہ لفظ ہے، تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. ایک روایت. دوسری دلیل سنیے، دوسری دلیل ان ابراہیم یہ حدثنا وکی، حضرت وکی سے روایت. ان ابراہیم قال یضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت السرہ. پھر وہی لفظ ہیں کہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر رکھیں اور ناف کے نیچے باندھیں. تیسری روایت کہتے ہیں اخبرنا الحجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلس او سألته قال قلت کیف اصنع، میں نے کہا جی کیسے ہاتھ باندھوں؟ قال یضع باطن کف یمینہ علی ظاہر کف شمالہ ویجعلها اسفل من السرہ. یہاں بھی وہی بات ہے، سیدھا ہاتھ الٹے پہ رکھو اور ناف کے نیچے باندھو. حضرت علی کی بات سنا دوں. حضرت علی جو قاضی القضات ہیں اور جنہیں سارے لوگ مانتے ہیں کہ حضرت علی مدینہ العلم ہیں، کیا ہیں؟ علم کے شہر ہیں. چلو بھائی علم کے شہر کی بات دیکھتے ہیں. علم کا شہر قاضی القضات حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے سامنے روایت نمبر 3966، 3900 مصنف ابن ابی شیبہ 3966 نمبر روایت ہے. کہتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ قال من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ یہی تھا کہ آپ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے. کہاں باندھتے؟ کہتے سنت یہی ہے، سنت یہی ہے کہ ہاتھوں پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھے جائیں. یہی طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا، مگر کس کے لیے؟ بولو بھائی، مرد کے لیے. عورت کے لیے کتاب کا نام ہے مستخلص الحقائق شرح کنز الدقائق. مستخلص الحقائق، اس کے اندر الشیخ ابراہیم بن محمد السمرقندی نے اجماع نقل کیا ہے امت کا، کہ ساری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پر کہ والمرأۃ تضع یدیہا علی صدرہا بالاتفاق، کہ عورت جو ہے نا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے. اس میں تو ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف، جو بات اختلافی نہیں اس پر دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں عورت سینے پہ ہاتھ باندھے اور ہمارے دوست بھی کہتے ہیں کہ عورت کہاں ہاتھ باندھے. اختلاف تو مرد کا تھا نا کہ مرد کہاں باندھے. ہم نے کہا بھئی عورت نہ بن، مرد بن، مرد بن اللہ کے بندے. اللہ کے نبی نے جہاں ہاتھ مردوں کو باندھنے کا حکم دیا ہے وہاں ہاتھ باندھیے، اور وہ ناف سے اوپر نہیں، ناف سے نیچے ہے. عورت سینے پہ ہاتھ باندھے. اچھا جی، اب چلتے ہیں رکوع کی جانب. مرد رکوع کیسے کرے؟ سب سے پہلے سنن ابی داود، یہ سنن ابی داود حدیث کی کتاب ہے جی، اس کی پہلی جلد صفحہ 132، پہلی جلد اور صفحہ 132. حدیث آپ سنیے گا. ان سالم البراد قال اتینا عقبۃ بن عمرو الانصاری ابا مسعود رضی اللہ عنہ فقلنا له حدثنا عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام بین ایدینا فی المسجد. حضرت سالم کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عمرو کے پاس ہم آئے اور ہم نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر دکھائیں. اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا فقام بین ایدینا فی المسجد، مسجد میں وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. فکبرا، تکبیر کہی. فلما رکع، جب رکوع کیا، رکوع کا طریقہ آ رہا ہے، مرد رکوع کیسے کرے؟ جب رکوع کیا، وضع یدیہ علی رکبتیہ، تو گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے. کہاں پر؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے. وجعل اصابعہ اسفل من ذالک، اور گھٹنوں سے بھی نیچے انگلیاں تھیں، گھٹنوں کو پکڑا ہے، انگلیاں نیچے تھیں. اور فرمایا من ذالک وجافا بین مرفقیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوہنیاں جو تھیں نا، کوہنیاں
کہتے کہ بلکہ صحابی نے یوں کیا کہ کوہنیاں جو تھی وہ پہلو سے جدا تھیں، یوں ساتھ ملی ہوئی نہیں تھی رکوع کی حالت میں. یہ اس طرح کر کے یہ مرا ہوا رکوع نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ بندہ ایسے جھکا ہوا ہو. یہ مرد کا رکوع نہیں ہے. مرد کا رکوع کیا ہے کہ وہ اپنے بدن کو بالکل سیدھا رکھے اور ہاتھ لے جائے گھٹنوں تک اور کونیوں میں خم نہ آنے دے. اگر کونی میں خم آ گیا تو رکوع غلط ہو جائے گا. مرد کونیوں میں خم نہ آنے دے، اکڑا کے رکھے بازو، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس انداز سے گھٹنوں کو پکڑ لے اور جھکے کہ اس کی جو کونیاں ہیں پہلو کے ساتھ ٹچ نہ ہوں. یہ حدیث ہے حتی استقر کل شیء من، یہاں تک کہ ہر چیز اپنے اپنی جگہ ٹھہر گئی. ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس صحابی نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ. رکوع کا طریقہ گویا صحابہ نے پوچھا تھا، رکوع کا طریقہ بتلا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہی اور جھک گئے اور انگلیوں سے پنجوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور جناب بازوؤں میں خم نہ تھا، اور پھر اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پہ سیدھے ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ تمام اعضاء سیدھے ہو گئے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ مرد کے رکوع کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ جی عورت کیسے رکوع کرے؟ مصنف عبد الرزاق، نہیں یہ رکھیے، مصنف عبد الرزاق، یہ حدیث کی کتاب ہے جی، مصنف عبد الرزاق. اس کی جناب 3 جلد ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5083. حدیث کا نمبر ہے جی 5083. ان عطا قال تجتمع المرأة اذا رکعت ترفع یدیہا الی بطنہا. حضرات محترم حدیث سمجھیے گا. حضرت عطا فرماتے ہیں عورت جب رکوع کرے گی تو سمٹ جائے گی. کیا کرے گی؟ مرد بازو کھول دے گا لیکن عورت سمٹ جائے گی اور اپنے ہاتھ اپنے پیٹ تک اٹھائے گی. کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے اس کے جو کونیاں ہیں اس کے ہاتھ ہیں پیٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ملے ہوئے ہیں، بس معمولی سا جھکنا ہے، معمولی سا جھکنا ہے، گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے عورت نے، معمولی سا جھکنا ہے، گھٹنوں سے اوپر ہاتھ رکھ لے بس، پکڑے نہیں، اور معمولی جھکنے کا اشارہ کرے، ایسے سر جھکائے. پھر سجدہ، اچھا یہاں تک فرمایا جتنا سمٹ سکتی ہے سمٹ جائے. وَتَجْتَمِعُ مَسْتَطَاعَتْ، جتنا سمٹ سکتی ہے اپنے آپ کو سمیٹ لے، کیونکہ نماز میں مقصد عورت کا ستر اور پردہ ہے. کیا ہے میرے بھائی؟ پردہ ہے. سمجھ آ گیا جی؟ عورت پردے کا بہت زیادہ خیال رکھے گی. یہ عورت کے رکوع کرنے کا طریقہ ہے. سمجھ آ گیا جی؟ اب آپ پھر ذرا سمجھ لیجئے مسلمان خاتون رکوع کیسے کرے، مرد کیسے کرے. مرد رکوع کرے گا مکمل جھک جائے گا اور کمر کے اندر بالکل خم نہ ہو، سر اور کمر برابر ہوں، وہ اس طرح کہ اس کی کوہنیاں اکڑی ہوئی ہوں. کوہنیوں میں خم آ گیا تو سر جھک جائے گا، پیٹھ میں سیدھ نہیں رہے گی، کونیاں اکڑی ہوئی ہوں. ہاتھوں سے پنجوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے اور اپنی نگاہیں قدموں کی طرف رکھے. یہ بھی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ رکوع میں جھکے ہوتے ہیں اور سجدے کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں. سجدے کی طرف نگاہ کریں گے تو سر آپ کا اٹھ جائے گا، سر اٹھ جائے گا، پیٹھ سے باہر نکل جائے گا. اس لیے نگاہ کہاں رکھیں جی؟ قدموں کے درمیان میں، یہاں نگاہ رکھیں. مسلمان مرد سجدہ کیسے کرے؟ رکوع تک بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اب سجدہ کیسے کرے؟ سجدے کا طریقہ سمجھ لیں. مرد سجدے میں پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے گا، پیٹ رانوں پر نہیں پڑا ہو کہ ایسے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے جھک جائے کہ پیٹ وہیں پر رانوں پہ آ گیا، ایسے نہیں کرے گا. اور زمین پر جب اپنے ہاتھ رکھے گا تو کونیاں اپنی سائڈ پہ نکالے گا. سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے بازو جو ہے نا اس کے پہلو سے ٹکرا نہ جائیں، اگر ملیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور بلند رکھے گا اور پیچھے سے پشت کو جتنا اونچا کر سکتا ہے اونچا کرے، اٹھائے اپنی پشت کو پیچھے سے. یہ مسلمان مرد کے رکوع کا طریقہ ہے، سجدے کا طریقہ ہے کہ سجدہ کرے گا تو اپنا پیٹ رانوں پہ نہیں رکھے گا. اب لازمی بات ہے جب اپنی پشت کو زیادہ اٹھائے گا تو تبھی پیٹ اٹھے گا نا اوپر، اگر زیادہ نہیں اٹھایا تو پیٹ نہیں اٹھے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اپنی کونیاں اپنے پہلوؤں سے نہیں ملائے گا، الگ رکھے. جماعت سے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ معقول طریقے سے جدا کر کے رکھے تاکہ برابر والے نمازیوں کو تکلیف بھی نہ ہو. اور یہ ہے کہ
یہ جو عمل ہے اس کا، اس سے بھی بچ جائے کہ ہاتھ اس کے پہلوؤں سے مل نہ جائیں. یہاں تک یہ معاملہ ہے اس کا. یہ حدیث کے اندر اس طریقے سے آیا ہے. صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری ہے جی، پہلی جلد ہے صحیح بخاری کی، اور صفحہ نمبر 503 ہے جی. صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ نمبر 503. حضرت عبداللہ ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے، فرج بین یدئی، آپ ہم ہاتھوں کو کھول کے رکھتے، یعنی آپ علیہ السلام کے بازو کھلے ہوئے ہوتے، حتی نرا ابطئی، یہاں تک کہ ہمیں آپ علیہ السلام کے بغلوں سے نکلنے والی خاص ایک معجزتاً سفیدی تھی، چمک تھی، وہ ہمیں دکھائی دیتی تھی. ایک چمک تھی خاص آپ علیہ السلام کے بغلوں سے، وہ چمک ظاہر ہوتی دکھائی دیتی. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہاتھوں کو ملا کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بازوؤں کو کھول کے رکھیں. سنن نسائی، سجدہ کیسے کرے، اب آپ یہاں سمجھیں حدیث. سنن نسائی اور پہلی جلد صفحہ 167، پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 167 ہے جی. یہ سمجھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہیں. آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے آپ علیہ السلام کے سجدے کا. فرمایا ام میمونہ تا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا سجد، آپ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، جافا یدیہ حتی لو ان بہمتن ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں بازوؤں کو پھیلاتے، اتنا کھولتے کہ نیچے سے اگر بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. ہاتھ رکھے ہیں، یوں پھیلائے ہیں، سمجھ آ گئی ہے کہ نیچے سے اگر بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، ہاتھ پھیلانا، بازوؤں کو، کونیوں کو الگ رکھنا. یہ طریقہ ہے مرد کے سجدے کا. کس کا ہے میرے پیارے بھائی؟ مرد کے. آ جائیں جی عورت کیسے سجدہ کرے. اب عورت کو بھی اسی طرح سوچ لیں ذرا ایک منٹ کے لیے، مرد کا سجدہ کیسے کیا بھائی. دیکھو، ہاتھ رکھے اور اپنی کونیاں پھیلا دی سائیڈ پہ، پیٹ کو رانوں کے قریب نہیں آنے دیا مرد نے، اور اپنی پشت کو خوب اٹھا لیا. پردہ ہے نا؟ بولو، پردہ ہے. کوئی خاتون مسلمان اگر ایسا کرے گی پردے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل بے پردگی ہو جائے گی. اب کہتے ہیں کہ مسلمان عورت اور مرد کے سجدے میں کوئی فرق نہیں. مرد، خدا کی قسم نمازیں تباہ و برباد کرنے والی ایک سازش ہے مسلمان بیویوں کی. نمازیں تباہ کی جا رہی ہیں، برباد کی جا رہی ہیں نمازیں. ہماری بہنیں سیکھیں نماز کو. مسلمان عورت کیسے نماز پڑھے؟ عورت جو ہے وہ مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی، سمٹ کر، خوب سمٹ کر. کس طرح؟ پیٹ کو رانوں سے ملا لے، پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا لے، بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا لے. دیکھیں، بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا لے اور کونیاں زمین پر بچھا دے، کونیاں زمین پر بچھا دے. دونوں پاؤں بیٹھتے ہی دائیں جانب نکال دے. کھڑی ہے، پہلے بیٹھ جائے اور بیٹھے اس طرح کہ دونوں پاؤں جو ہیں وہ کس جانب نکالے؟ دائیں جانب نکالے، دائیں جانب نکال دے. اور جناب الٹی سمت جو ہے، بائیں سمت جو ہے، اس پہ سرین پہ بیٹھے، پاؤں نکل گئے نیچے سے، سرین پہ بیٹھے اور بیٹھ کر وہیں پہ سجدہ کرے اس طرح کہ اس کا پیٹ رانوں سے مل جائے گا اور کونیاں زمین سے مل جائیں گی اور اس کے بازو جو ہیں اس کے پہلو سے مل جائیں گے. سمٹ گئی نہیں سمٹ گئی؟ کتنا پردہ آ گیا. آپ کہیں گے جی کوئی حوالہ؟ بالکل جی حوالہ ہے، مصنف عبد الرزاق جی دیجئے. حدیث کی کتاب ہے جی مصنف عبد الرزاق. اس کے اندر اس کی 3 جلد ہے اور صفحہ نمبر 69. 3 جلد صفحہ 69. صفحات مختلف ہو سکتے ہیں کتابوں کے، لیکن
حوالہ سمجھیں اس کا 5082 نمبر، 5082 حدیث کا نمبر ہے۔ عن الحسن، حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت، وقتادہ قالا، دونوں فرماتے ہیں اذا سجدت المرأة فإنها تنضم ما استطاعت، جب عورت سجدہ کرے گی تو وہ جتنا ممکن ہو اپنے جسم کو ملا کر رکھے، سمیٹ کر رکھے، مستطاعت یعنی حد کرے اپنے آپ کو سمیٹنے کی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، فرمایا اپنے آپ کو ملانے کی حد کرے، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا، تاکہ اس کی پیچھے سے پشت اٹھ نہ جائے۔ دیکھا نا، پردہ قائم رکھنا ہے، پشت نہیں اٹھنے دینا، مکمل بدن کو زمین پر پھیلانا ہے، زمین سے چپکانا ہے۔ اس طریقے سے مسلمان عورت کیا کرے گی بھائی؟ سجدہ کرے گی۔ دوسری روایت ان ابراہیم قال کانت تؤمر المرأة ان تضع ذراعها وبطنها على فخذيها اذا سجدت، فرمایا عورت کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنے بازوؤں اور پیٹ کو اپنی رانوں پر رکھے۔ بازوؤں اور پیٹ کو کہاں رکھے؟ اپنی رانوں پر رکھ دے، رانوں پر رکھ دے، اور پہلو الگ نہ رکھے جیسے مرد رکھتے ہیں تاکہ اس کی پشت اٹھ نہ جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو سجدے کا طریقہ یوں بتایا جاتا کہ اپنے پردے کا لحاظ رکھو، مرد کے مشابہ سجدہ نہیں کرنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی سنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، روایت نمبر 5086، مصنف عبد الرزاق، اذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتلصق فخذیها ببطنها، فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب عورت سجدہ کرے تو چمٹ جائے، زمین سے کیا کرے؟ چمٹ جائے، اور اپنی رانیں اپنے پیٹ سے ملا لے۔ مرد کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ بتا چکا ہوں آپ کو۔ کیا خیال ہے، مرد عورت کا سجدہ ایک جیسا ہے میرے پیارے بھائی؟ جی ہاں، خیال کیجئے۔ اور ایک حدیث کی کتاب مجھے پکڑائیں جی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی روایت، یہ پہلی جلد ہے، اور یہاں پر اس کی روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 505 اور 506 ہے، اور میں روایت کا نمبر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا روایت کا نمبر ہے 2793، 2793 نمبر جی۔ ان علی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، ان علی قال اذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتضم فخذیها، کہ جب عورت سجدہ کرے اپنے جسم کو سکیڑ لے اور اپنی رانوں کو ملا لے، پیٹ سے ملا لے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ بھی سنیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے عالم صحابی ہیں، ان کا فتویٰ، یہ روایت نمبر 2794، اس کے بعد والی روایت 2794، فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سئل عن صلاۃ المرأة قال تجتمع وتحتفظ، حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا عورت کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا وہ جسم کو سمیٹ لے اور ملا کر رکھے، جسم کو سمیٹ لے اور پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ رحمہ اللہ سے تابعی ہیں، قال اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیها ولتضع بطنها علیہا، فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے اپنی رانوں کو ملائے اور اپنے پیٹ کو ان پر رکھ دے، رانوں کو ملائے، آپس میں ملائے، رانیں آپس میں اکٹھی کر لے، ایسے ملا لے، آپس میں گھٹنے مل جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رانیں مل جائیں گی تو ان کے اوپر کیا کرے؟ پھر اپنا پیٹ رکھ دے۔ اور اس کے بعد اگلی روایت ہے عن ہشام عن الحسن المرأة تضطم فی السجود، وہی بات ہے کہ ملا کر رکھے۔ یہ ساری روایتیں میرے بھائیوں ایسے ہی آ رہی ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے گی تو کس طرح کرے گی؟ سب سے پہلے کیا کرے؟ طریقہ بتاؤں، کھڑی ہے نا، زمین پر بیٹھ جائے، کیا کرے؟ طریقہ، بیٹھ جائے، بیٹھتے ہی دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دے، دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دے۔ اب الٹی سرین پہ پشت پہ بیٹھ جائے گی، بیٹھنے کے بعد پاؤں نکلے ہوئے ہیں، اب یہیں پر آگے پھیل کے سجدہ نہیں کرنا، یہیں اپنی رانوں پہ ہی اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، رانوں پر ہی، کہ پیٹ سینہ جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگ جائیں، اور آگے گھٹنوں کے ساتھ آگے جا کر زمین پہ سجدہ کرے گی تو کیا ہوگا؟ ہاتھ بھی جسم کے ساتھ مل گئے، پیٹ بھی رانوں کے ساتھ مل گیا، اور رانیں آپس میں بھی ملی ہوئی تھیں،
कैसा पर्दा कराया, समझ आ गया? कितना बदन समेट के इंतहाई एहतियात के साथ एक मुसलमान बीबी को सजदा करने का तरीका बता दिया। मेरे भाइयों, तरीका समझ आ गया सजदे का? मर्द का तरीका समझ आया है और औरत का? जो हमारी बहनें सुन रही हैं वो भी समझें, और आप अहबाब की जिम्मेदारी है घरों में जाके ये मसला बताएं। अहदीस है मेरे भाई, सब मैं अहदीस पेश कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि मर्द अत्तहियात में कैसे बैठे, फिर औरत के बारे पूछेंगे वो कैसे बैठे, अत्तहियात में बैठने का तरीका। मर्द जो है दाएं पाँव की उंगलियों को खड़ा रखे, यूं दाएं पाँव खड़ा रखेगा, उंगलियों के बल, और बाएं पाँव को बिछाकर उसके ऊपर बैठे। सीधा पाँव उंगलियों के बल खड़ा रखे, निस्बतन उंगलियों के सिरे जो हैं वो किबला की जानिब हो सकें जितना मुमकिन हो, दबा के रखे, और उल्टे पाँव को बिछाए और उसके, बोलो भाई, ऊपर बैठ जाए। हवाला कहाँ है? सही मुस्लिम हदीस की किताब, सुनते रहते हैं नाम इसका, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये मुस्लिम है। सही मुस्लिम पहली जिल्द सफ़ा 195, सफ़ा नंबर 195। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा है। हज़रात देखना, इसमें बहुत सारे मसले हल होंगे। अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तफ्तिहु सलात बित्तकबीर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज शुरू करते किससे? अल्लाहु अकबर, बोलो, तकबीर तारीमा से। वल क़िराअत बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और क़िराअत शुरू करते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, नहीं, आपको नहीं समझ आई बात। जमात करा रहे हैं अल्लाह के नबी, जमात करा, क्योंकि साथ ही हुजरा था, साथ ही दरवाज़ा था। हज़रत आयशा तो कान लगा के एक एक बात मस्जिद की सुनती थी। फिर वो दीन जमा करके उम्मत को दिया है अम्मा जी ने, सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो सारी चीज़ें समझा रही हैं कि आगाज़ करते अल्लाहु अकबर से, और क़िराअत कहाँ से शुरू करते? अल्हम्दुलिल्लाहि या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। ये मुस्लिम है। हदीस का इनकार करके फिर भी धड़ल्ले से मैं आले हदीस कह रहा हूं, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए? हदीस का इनकार करने के बावजूद भी अगर मेरे ईमान में कोई फर्क ना आए तो फिर मेरे लिए मर जाने का मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि आप अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ाते तो क़िराअत का आगाज़ यानी बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ते थे। क़िराअत है ऊंची आवाज़ से नहीं, ऊंची आवाज़ कहाँ से होती? अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? मुआशरे में देखें लोग क्या कर रहे हैं। नंबर 3, वकाना इज़ा रका, जब आप अलैहिस्सलाम रुकू करते, लम युशख़्ख़िस रअसहू, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू में सर बुलंद नहीं रखते थे, सर उठाते नहीं थे, बल्कि सर एक लेवल में होता था। वलम यसुब, और ना ही आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा नीचे करते, न झुकाते और न बुलंद रखे। वलाकिन बैन ज़ालिक, लेकिन क्या होता? नीचे और ऊपर के दरमियान में बिल्कुल पीठ के बराबर आपका सर हो जाता रुकू की हालत में। समझ आ गई है? वकाना इज़ा रफ़ा रअसहू मिनर रुकू, और आप अलैहिस्सलाम जब रुकू से सर उठाते, लम यसजुद, तो तब तक सजदे में न जाते, हत्ता यस्तवी कायमन, यहाँ तक कि आप सीधे अच्छी तरह खड़े ना हो जाते। ऐसे नहीं है रुकू से सर उठाया और गए सजदे में, नहीं, इस तरह नमाज नहीं होती है। आप अलैहिस्सलाम रुकू से सर उठाते और बिल्कुल तमानीन से तादील से खड़े हो जाते आराम से। उसके बाद क्या होता? फरमाया, अच्छा जी, हाँ, हत्ता यस्तविया जालिसन, वकाना यक़ूलु फ़ी कुल्लि रकातैन अत्तहिय्या, कहते हैं सजदा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम बैठते, जैसे अत्तहियात का तरीका बता रही हैं। फरमाया फ़ी कुल्लि रकातैन अत्तहिय्या, हर 2 रकत के बाद आप अत्तहियात करते, हर 2 रकात के बाद क्या करते? अत्तहियात। वकाना, अब आ गया मसला, वकाना यफ़रिशु रिजलहुल युसरा, आप अलैहिस्सलाम बायां पाँव बिछा देते, यफ़रिशु फर्श से है बिछाना, बायां पाँव बिछा देते, व यनसिबु रिजलहुल युमना, और नसब खड़ा कर लेते सीधा पाँव। तरीका समझ आया? क्या कर लेते? खड़ा कर लेते सीधा पाँव, उल्टा पाँव बिछा देते और सीधा पाँव खड़ा कर लेते। वकाना
यनहा वकाना यनहा अन उक़बत शैतान, आप अलैहिस्सलाम शैतान के बैठने की तरह से मना फरमाते। शैतान की तरह बैठने से वो तरीक़ा बताया था। शैतान का बैठना क्या है कि जनाब सुरीन के बल बैठ जाएं, घुटने सीने से लगा लें और ऐसे जनाब उनके आगे हल्का बना के बैठ जाएं, घुटने उठा के घुटने सीने से दोनों लगाए हुए हैं। ये शैतान का बैठना है। तरीका समझ आया क्या बताया? बैठे हैं और जनाब अली घुटने उठाए, सीने से लगा लिए दोनों और यूं करके आगे हल्का बना लिया। हम तो इससे राहत महसूस करते हैं ना जी, चले सुकून ले रहे हैं। क्या कहते हैं इसको उर्दू में भाई? कुछ नहीं कहते, कहना भी कुछ नहीं है इस बेचारे। ये शैतान का बैठना, इसको कहना भी कुछ नहीं। तो बहरहाल इसे कहते हैं गोठ मार के बैठना। गोठ कपड़ा बाज लोग बांध लेते हैं, बाज जो है ना हाथों का हल्का बना लेते हैं। ये किसका बैठना है? शैतान का बैठना है। मना करना चाहिए। और आगे फरमाया, हाँ ये लफ्ज आ गया, नहा अन यफ्तरिश अर्रजुल ज़िराइही इफ्तिराश अस्सब्अ, फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की हालत में दरिंदे की तरह हाथ फैलाने से मना करते। ये दलील है मेरे दोस्तों की। कहते हैं जी चूंकि हदीस में आ गया कि सजदे में दरिंदे की तरह हाथ जमीन पे मत फैलाएं। जैसे कुत्ता बैठता है तो अपने बाजू यूं जमीन पे रख लेता है, तो दरिंदे की तरह अपने बाजू जमीन पे न फैलाएं सजदे में। तो यहां से कयास करके कहते हैं जी फिर औरत भी मुसलमान है, औरत क्यों दरिंदे के मुशाबे ऐसा करे, वो क्यों हथेलियां फैला दे। लफ्ज देखना, लफ्ज है यनहा अन यफ्तरिश अर्रजुला, यफ्तरिश अर्रजुल, रजुल मर्द को कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम मर्दों को ऐसा करने से मना करते। किसको? जो मर्द है वो ऐसा ना करे और जो औरत है वो ऐसा करे, क्योंकि औरत का इसमें क्या है? पर्दा है। समझ आ गई है मेरे भाइयों? मर्द के बैठने का तरीका क्या है? सीधा पांव खड़ा, उल्टा पांव बिछा लें, उस पे बैठ जाएं। औरत कैसे अत्तहियात में बैठे? सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी, औरत कैसे बैठे जी अत्तहियात में? ये देखें, हदीस की किताब है और दूसरी जिल्द है, सफ़ा इसका मेरे पास जो है वो 705 है, 705 है। हदीस का नंबर बताता हूँ, 3199, हदीस नंबर 3199। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा जलसतिल मरअतु फ़िस्सलाह वज़अत फ़ख़िदहा अला फ़ख़िदिहल उख़रा, फरमाया औरत जब नमाज में बैठे यानी अत्तहियात में बैठे तो अपनी एक रान को दूसरी रान पर रखे। कैसे? दोनों पाँव निकले हुए हैं, उसके सीधी जानिब निकले हुए हैं, तो लाजमी बात है कि जब उसकी उल्टी साइड ज़रा झुकी हुई होगी ज़मीन की जानिब तो सीधी रान उल्टी रान के ऊपर आ जाएगी, चढ़ी हुई होगी। समझ आ गई है? तो क्या करे जी? सीधी रान को उल्टी रान पर यूं रख लिया और इसके बाद फरमाया व इदा सजदत अलसकत बतनहा फी फ़ख़िदिहा, फरमाया जब वो सजदा करे तो अपने पेट को रानों से मिला ले। क्यों? का अस्तरिमा यकून लहा, इसलिए कि उसमें उसका पर्दा ज़्यादा है। उसका क्या है भाई? पर्दा ज़्यादा है। अगले अल्फाज हमारी माएँ बहनें बेटियाँ समझे, उनके लिए मुबारक है इस हदीस में, बड़ी खूबसूरत खुशखबरी है इस हदीस में। फरमाया जो औरत इस तरह नमाज पढ़ती है, जो इस तरह नमाज पढ़ती है, देखो इधर सजदा करती है तो बदन को समेट कर के मेरा पर्दा जाहिर ना हो, और जब वो बैठती है तो इस तरह के पांव सीधी जानिब निकले हुए हैं, रान पे रान चढ़ी हुई है और बदन को समेट के बैठी हुई है, तो क्या होता है? फरमाया इन्नल्लाह ताला यंजुरु इलैहा, अल्लाह तबारक व तआला उसको नजरे रहमत से देख रहे होते हैं। अल्लाह उसको नजरे रहमत से देख रहे होते हैं। और अगले अल्फाज फरमाया वयक़ूलो, और अल्लाह फरमाते हैं या मलाइकती उशहिदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लहा, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इस औरत की मग़फ़रत फरमा दी है। मैंने इस औरत की जो इस तरह पर्दे से नमाज पढ़ती है, इस तरह इंतहाई सतर पोशीदा रख कर नमाज पढ़ती है, तो उसके लिए क्या है जी? अल्लाह ने उसके गुनाह मुआफ़ करके उसकी मग़फ़रत कर दी है। अच्छा जनाब, हदीसें और भी काफ़ी हैं लेकिन चलें। तो यहाँ इस रिवायत ने ये बता दिया। आखिर में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा देना ज़रा मुझे, ये जी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है और इसका सफ़ा नंबर 505, सफ़ा नंबर 505
عورت سجدہ کیسے کرے جی؟ عورت سجدہ نہیں، عورت بیٹھے کیسے؟ بیٹھنے کا طریقہ آ رہا تھا نا، ہاں بیٹھے کیسے، صفحہ 506 ہے، یہ روایت نمبر ہے جی اس کی 2799. کیا ہے جی؟ 2799. ان خالد ابن اللجاج قال كن النساء يؤمرن ان يتربعن اذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على اوراقهن يتقى ذلك على المرأة مخافة ان يكون منها الشيء. ترجمہ سنو، حضرت خالد ابن لجاج فرماتے ہیں کہ عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں اس طرح بیٹھیں کہ اپنے دائیں یا بائیں پاؤں کو پنڈلی اور ران سے ملا لیں، جیسے سہولت ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ پنڈلی سے ملا لیں، اپنے یعنی ران کو پنڈلی سے ملا لیں، اور اس کے بعد ہاں ران سے باہر نکالیں، ران سے باہر نکالیں لفظ ہے. اور وہ مردوں کی طرح اپنے کولوں پر نہ بیٹھیں، مردوں کی طرح اپنے کولوں پر، بتا دیا نا مردوں جیسی نماز ان کی نہیں ہے. اور کس لیے کہ اس میں ان کے نقصان کا اندیشہ ہے، بدنی ساخت کے اعتبار سے عورت کے لیے ایسا بیٹھنا کولوں پر یہ مشقت کا معاملہ ہے. تو حضرات محترم، عورت کیسے نماز میں بیٹھے گی؟ فرمایا وہ دونوں قدم، دونوں پاؤں سائیڈ پہ نکال لے سیدھی، اور اپنے سرین رکھے، اور پھر ران کو ران کے ساتھ ملائے، اس پہ چڑھا دے ہلکا سا، اور اس کے بعد سمٹ کے بیٹھ جائے، اور اوپر اس کے مکمل دوپٹہ لپٹا ہوا ہو، مکمل دوپٹہ، ہاتھ دوپٹے سے باہر نہیں نکالنے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اب آخر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ مرد اور عورت نماز پڑھیں کہاں؟ یہ تو طریقہ ہے، نماز پڑھیں کہاں؟ مرد کہاں پڑھے، عورت کہاں پڑھے؟ آج کل تو جناب علی عورتیں کیا ہے جی، اپنے اپنے مصلی لے کے وہ بھی مسجدوں کو جا رہی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ مرد بھی وہاں ہیں. کیا یہی طریقہ ہے؟ اسلام اسی چیز کی دعوت دیتا ہے. تو آئیے جناب مسلم شریف، یہ الصحیح لمسلم، مسلم شریف، مرد نماز کہاں پڑھے؟ پہلی جلد صفحہ 231. بات ختم ہونے والی ہے بھائی، تھکنا نہیں ہے آپ نے. صفحہ 231 پہلی جلد. ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد، جماعت کی نماز یعنی مسجد کی جو نماز ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے سے فرمایا ب27 درجۃ، 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. کتنے؟ معلوم ہو گیا مرد نماز کہاں پڑھے؟ بولو، یہ بات آ گئی. مرد تو جائے جی مسجد میں، ٹھیک ہے. اب جناب علی عورت کہاں کرے جی؟ ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد حدیث میں عورت کہاں نماز پڑھے؟ یہ پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ 91، پہلی جلد اور صفحہ نمبر 91. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال فرمایا، صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. معنی سمجھیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بی بی کا نماز پڑھنا اس کے کمرے میں زیادہ ثواب ہے اس کے صحن کی نسبت. وہ صحن ہے، یہ کمرہ ہے. خاتون اگر صحن میں نماز پڑھے تو کم ثواب ہے، اور اندر کمرے کے آ جائے تو زیادہ ثواب ہے. اور پھر آگے فرمایا وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، اور کمرے کے اندر جو نماز پڑھے گی فرمایا اس میں کم ثواب ہے. اگر اندر کسی اندھیری کوٹھڑی میں چھپ کر نماز پڑھے گی تو کمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے. پہلے باہر تھی، توجہ کریں، کہاں تھی؟ باہر تھی، مسجد کے قریب تھی، باہر تھی نا، آگے گیٹ کہیں قریب ہوگا، قریب تھی. مسجد سے دور آ گئی کمرے میں، ثواب بڑھ گیا. آگے آ گئی کوٹھڑی میں، پیچھے کہیں کونے میں چھپ گئی، مسجد سے اور دور آ گئی، ثواب بولو کیا ہو گیا بھائی؟ ثواب اور بڑھ گیا ہے. تو حضرات محترم اس حدیث نے کیا بتا دیا؟ عورت کی افضل نماز مسجد میں ہے یا گھر میں ہے؟ جی گھر میں ہے. یہ دیجئے گا الترغیب والترہیب. کہاں گئی بھائی؟ ہاں یہ
بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے یہ کتاب لایا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوا دی ماشاءاللہ، یہ مل گئی. حدیث کے فن میں لاجواب کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، ایسے کہ پڑھ کے انسان اشش کر اٹھتا ہے. اس کے بہت خوبصورت انداز سے اس میں روایات رکھی گئی ہیں. الترغیب و ترہیب، اس کا صفحہ نمبر 91 ہے جی، صفحہ نمبر 91 نہیں، صفحہ نمبر 94. صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ ہاں، اس کا صفحہ نمبر 94 ہے. یہ سمجھیے گا. سب سے پہلے ایک روایت ہے، فرمایا وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ عورۃ، المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے. کیا مطلب؟ عورت نام ہی پردے کا ہے. عورت نام ہی کس کا ہے؟ عورت نام ہی پردے کا ہے. وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت بلا وجہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پہ تانک جھانک کرتا ہے. شیطان اس پہ کیا کرتا ہے؟ تانک جھانک کرتا ہے. وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، فرمایا وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اپنے گھر کی اندھیری کوٹھڑی میں. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بہترین جگہ عورت کے لیے کیا ہے؟ گھر کی اندھیری کوٹھڑی. سمجھ آ گئی ہے؟ جس میں ہر درجے کا پردہ ہے. اور باہر نکلے گی تو شیطان کیا کرے گا؟ تانک جھانک کرے گا، تانک جھانک کرے گا. صفحہ 91 پر ایک روایت ہے، صفحہ 91 پر بھی روایت آئی ہے، یہ بھی میں سنا دوں آپ کو. حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا، یہ بڑی جلیل القدر ایک صحابیہ ہیں. حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان ام حمید امرات ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہا، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں. فرماتی ہیں کہ انہا جات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بار میں نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی. فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا انی احب الصلاۃ معک، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا بڑا مجھے پسند ہے، آپ اجازت گویا دے دیں کہ میں آپ کے ساتھ جماعت میں آ کے شریک ہوا کروں. قال، آپ نے فرمایا قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، مجھے معلوم ہے تجھے میرے ساتھ نماز پڑھنا بہت محبوب ہے. وصلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک، فرمایا تیرا کمرے کے اندر نماز پڑھنا تیرے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. کمرے کے اندر بیوی تو نماز پڑھ. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی بڑی طلب ہے. آپ نے فرمایا تیرے گھر کے اندر، کمرے کے اندر کی نماز تیرے صحن سے زیادہ ثواب والی ہے. وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، فرمایا گھر کے اوپن حصہ، جیسے صحن اوپن حصہ ہے، فرمایا اس میں نماز پڑھنے سے اور اندر کا حصہ تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے. وصلاتک فی دارک خیر من صلاتک فی مسجد قومک، فرمایا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا تیرے محلے کی مسجد سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. مسجد نبوی دور تھی نا، فرمایا تیرے محلے میں ایک مسجد ہے، تیری قوم کی مسجد ہے، اس میں آ کے نماز پڑھے گی تو کم ثواب ہوگا، گھر کے صحن میں نماز پڑھے گی تو زیادہ ثواب ہوگا. اگلے جملے ذرا غور سے سننا، وصلاتک فی مسجد قومک خیر من صلاتک فی مسجدی، فرمایا پھر اس کے بعد تیرا اپنے محلے کی مسجد، یعنی وہ جو اپنی قوم کی خاندان کی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے مسجد نبوی کی نسبت، مسجد نبوی کی نسبت. قال، آپ نے فرمایا، راوی کہتے ہیں فامرت، اس خاتون نے پھر حکم دیا، فبنی لہا مسجد فی اقصی شیء من بیتہا واظلمہ، اس کے گھر کے اندر کے کونے میں اس کے لیے ایک جائے نماز بنا دی گئی جو اس کی مسجد تھی. اس کے گھر کے کمرے کے اندر کے کونے میں، اظلمہ اندھیرے کونے میں جہاں روشنی بھی نہیں تھی، وہاں پوشیدہ اس کے لیے ایک جائے نماز بنا دی گئی. اور وہاں نماز وکانت تصلی فیہ، اس میں یہ نماز پڑھتی رہیں حتی لقیت اللہ عز وجل، یہاں تک کہ ماں جی کا انتقال ہو گیا.
وہیں کونے میں نماز پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ آگے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری مسجد میں نماز کا ثواب ان کانت صلاۃ فی مسجد نبوی تعدل الف صلاۃ فی غیرہ من المساجد، باقی مسجدوں میں جتنا ثواب ہے اس کی نسبت میری مسجد میں 1000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ کتنا؟ 1000 گنا۔ اب ذرا سمجھو، واپس پلٹو۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں عام نماز، عام مسجدوں کی صحیح حدیث کی روح سے عرض کروں، حرم کعبہ میں نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ کتنا؟ جماعت سے نماز پڑھی تو 27 لاکھ نماز۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی اکیلے تو 50,000 نماز، ایک روایت یہ 1000 کی ہے، اور اگر جماعت سے پڑھی ہے تو 13.5 لاکھ نمازیں، 50,000 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا حضرت ام حمید کو کہ میری مسجد جس میں 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، فرمایا یہ کم ہے، اس سے زیادہ تیرے لیے تیرے محلے کی مسجد کا ثواب زیادہ ہے، تیرے لیے، مردوں کے لیے نہیں، تیرے لیے۔ پھر فرمایا تیرے محلے کی جو مسجد ہے اس میں ثواب کم ہے، تیرے گھر کے صحن میں اس سے بھی تیرے لیے زیادہ ثواب ہے، اور پھر فرمایا تیرے صحن میں کم ثواب ہے، تیرے کمرے کے اندر اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، اور تیرے کمرے کے اندر ثواب کم ہے، اس کے اندر اندھیرے کونے میں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے کیا بتا دیا؟ میری مسجد میں 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب، لیکن تیرا کونا ثواب کے اعتبار سے میری مسجد سے کئی گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کہاں نماز پڑھیں تو افضل رہے گی؟ بولو بھائی، اپنے گھر کے کونے میں۔ ایک اور حدیث سنا دوں، کتاب کا نام ہے جامع الاحادیث للسیوطی، امام سیوطی رحمہ اللہ کی جامع الاحادیث سے کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، فرمایا صلاۃ المرأۃ وحدہا تفضل صلاتہا فی الجمیع 25، عورت کا اکیلے نماز پڑھنا، سمجھو، مرد اکیلے نماز پڑھے 1 نماز، جماعت سے پڑھے 27 نمازیں، سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا کہ عورت کا اکیلے نماز پڑھنا مرد کی نماز یعنی با جماعت نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب ہے۔ کھاتا الٹ ہو گیا، مرد جماعت سے پڑھے گا تو اجر بڑھے گا، عورت اکیلے گھر میں پڑھے گی تو جماعت سے زیادہ 25 گنا زیادہ اجر۔ جامع الاحادیث للسیوطی حدیث کی کتاب ہے۔ اچھا جناب، چلیں بھائی، بہت حوالے ہو گئے، اب تھوڑا سا آخر میں موازنہ کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہنا کہ مرد اور عورت ایک جیسے ہیں نماز میں، عبادت ایک جیسی ہے، مشابہت ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ مردوں کو تو حکم ہے نماز کے لیے مسجد بنائیں، نماز کے لیے مسجد بنائیں۔ کیا ایسا شرعاً جائز ہے؟ کوئی مفتی فتویٰ دے گا کہ مرد محلے میں مسجد تعمیر کرے، عورتیں کہیں حنفیہ مسجد تو مردوں کی ہے، ساتھ ایک گلی چھوڑ کے ہم عورتیں اپنے لیے مسجد بناتی ہیں، الگ عورتیں بنا سکتی ہیں اپنے لیے مسجد؟ جی کیوں؟ وہ مسجد بنائیں گی تو اذان دینا پڑے گی، اقامت کہنا پڑے گی، امامت کرنا پڑے گی، جمعہ کا خطبہ بھی دینا پڑے گا، عیدین کے خطبے بھی۔ کیوں بھائی، چلے گا؟ جی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں آ گیا نا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان تانک جھانک کرتا ہے، اور اس کی عزت سب سے زیادہ محفوظ، ایمان محفوظ گھر کے اندھیرے کمرے میں ہے، اللہ کا قرب زیادہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت اذان؟ آپ ذرا تقابل کرتے جائیں کہ ایک جیسے ہیں یا الگ ہیں۔ مرد امامت کر سکتا ہے، عورت نماز پڑھا سکتی ہے؟ نہیں پڑھا سکتی ہے۔ مرد خطیب بن سکتا ہے، واعظ کر سکتا ہے جمعہ میں، عورت عید پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، جی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، چلیں جی گھر کے اندر ہیں، میاں بیوی جماعت کرانے لگے ہیں، یا گھر کے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، محرم ہیں، آج عورت کہتی ہے آج تو اقامت میں پڑھوں گی، پڑھ سکتی ہے؟ مسجد ادھر، گھر کے اندر بھی عورت کو اقامت کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، خبردار، یہ کام تیرا نہیں ہے، مردوں کا ہے۔ اچھا،
یہ کہتی ہے کہ بھائی میں تو مردوں کے شانہ بشانہ چلوں گی، برابر چلوں گی، مردوں کی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، ایک جیسی نماز ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے، تو ٹھیک ہے عورتیں مرد کے برابر مصلی ڈالیں اور یہ بھی نماز پڑھے وہ بھی نماز پڑھے، کیا فتویٰ ہے؟ نماز ہو جائے گی، نہ عورت کی ہوگی نہ مرد کی ہوگی، سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا برابری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوست اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، ہم تو قائل نہیں ہیں اس چیز کے، جو دوست اونچی آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں ان سے سوال ہے کہ یہ جو اونچی آواز سے آمین کہتے ہو، کیا خواتین کے لیے بھی اونچی آواز سے آمین کہنے کا حکم ہے آپ کے ہاں؟ ایک سوال ہے نا کہ بھئی کیا مرد تو چلیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا خواتین بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گی؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں حدیث لائیے، اگر کہتے ہیں نہیں منع دکھائیے، ثبوت ہے تو بھی حدیث لائیے، نہیں تو پھر آپ تو کہتے تھے فرق نہیں ہے، کیوں فرق کرنے لگے ہو یہاں پہ؟ سمجھ آ گئی ہے؟ فتویٰ دیں گے کہ عورت کو اونچی آواز سے آمین کہنا جائز، اور میرے پاس حوالے موجود ہیں، میرے یار لوگوں کی کتابوں میں فتوے موجود ہیں کہ عورت اونچی آواز سے آمین نہیں کہہ سکتی۔ فرق کیوں کیا یہاں پر؟ اس کے علاوہ مرد کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو، جب تک کوئی شرعی عذر نہیں ہے اس کا واجب ہے۔ عورت کے لیے واجب ہے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ حتی الوسع کیا ہے؟ منع ہے، ادھر ہی رہو، گھر میں نماز پڑھو، تو پھر فرق نہیں ہے آپس میں۔ اچھا تھوڑا سا اور آگے اگر ہم چلیں، جمعہ عیدین مرد پر واجب ہیں، مرد محلے میں موجود ہے، جمعہ نہیں پڑھے گا منافق لکھا جائے گا، یہ بھی تو مسلمان ہے بیچاری، کہ میں کیوں جمعہ چھوڑوں، میں بھی منافق لکھی جاؤں گی۔ عورت پہ جمعہ واجب ہے؟ نہیں ہے، تو فرق تو آ گیا میرے بھائی، فرق تو ایسا آ گیا کہ یہ فرق مٹایا نہیں مٹ سکتا جتنی بھی کوشش کر لیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے، میں نے شروع میں بھی کہہ دیا، مرد نے اگر ننگے سر بھی نماز پڑھ لی تو چلے گا بامر مجبوری، لیکن عورت نے بامر مجبوری اگر ننگے سر نماز پڑھی تو نماز جائز نہیں ہے۔ سمجھے کہ مجبوری کیا ہے اس کی؟ خیر مجبوری تو ایک الگ چیز ہے، میں دوسرا لفظ کروں، مجبوری کا لفظ ہٹا دیتے ہیں۔ عورت اگر کہے جی میں بھی مرد کے مشابہ نماز پڑھتی ہوں، میں بھی مرد کی طرح نماز پڑھتی ہوں، باقی سارے کام ویسے کر رہی ہوں، تو سر کیوں ڈھانپوں، آج میں بھی دوپٹہ اتار کے نماز پڑھوں گی، ہو جائے گی؟ آپ فتویٰ نہیں دیں، میرے دوستوں سے پوچھیں، اپنے یاروں سے پوچھیں کہ آؤ ذرا کمپیئر کرو آپس میں، فرق جہاں جہاں نہیں بن رہا بھائی کم از کم اس کو تو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ مرد ٹخنے نہیں ڈھانپے گا اور عورت ٹخنے، مرد جو ہے گٹے نہ بھی ڈھانپے تو نماز ہو جائے گی، اور عورت اگر گٹے کھلے چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اس کے علاوہ ایک امام نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گیا، عورتیں بھی پیچھے جماعت میں ہیں، مرد بھی ہیں، مرد بھول گیا، اس کو کہیں غلطی لگ گئی ہے، جیسے اٹھنا تھا بیٹھ گیا، بیٹھنا تھا اٹھنا تھا، تو اب کیا کریں؟ مرد لقمہ دے تو کیسے دیں، عورت لقمہ دے تو کیسے دے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر پہلی جلد ہے اور صفحہ 160 ہے صحیح بخاری کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا التصفیق للنساء والتسبیح للرجال، مرد لقمہ دیں تو کہیں سبحان اللہ، کیا کہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کے امام کو متوجہ کریں، اور عورت تصفیق کرے، کیا کرے؟ ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ مارے۔ عورت اپنے زبان سے آواز دے سکتی؟ فرق تو نہیں ہے نا، صحیح بخاری ہے بھائی، بخاری کہہ رہی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے علاوہ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ عورت اور مرد کی نماز میں تو جگہ جگہ فرق ہے۔ مسجد میں آ کر عورت کا نماز پڑھنا، کوئی کہے جی منع دکھائیں، عورت پڑھ سکتی ہے، میں منع دکھا دیتا ہوں، حدیث سے منع دکھا دیتا ہوں، اللہ کرے منع ہو جائیں، حدیث کہہ رہی ہے، حدیث میں منع کیا گیا، یہی ابو داؤد ہے، پہلی جلد ہے اور صفحہ 91 ہے، پہلی جلد ہے اور صفحہ 91، اس میں باقاعدہ طور پر عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے کیا کیا گیا بھائی؟ منع کیا گیا ہے۔ فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد، فرمایا حضرت عائشہ فرماتی تھیں اگر نبی علیہ السلام اب عورتوں کا حال دیکھ لیتے نا، حضرت عائشہ کے زمانے کی بات ہے، آپ کے انتقال کے بعد، فرماتی اگر اب اللہ کے نبی حشر دیکھتے نا عورتوں کا کیسے آزادانہ باہر چلی جاتی ہیں، فرمایا آپ ضرور بضرور ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، کما منعی نساء بنی اسرائیل، جیسے کہ ممانعت ہو گئی تھی بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں پر کیا بات آ گئی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتیں اب مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، آپ کی تربیت یافتہ ہیں، آپ کی تعلیم یافتہ ہیں، آپ سے دین سیکھا ہے اور مومنوں کی ماں ہیں، ساری کائنات کی عورتوں میں افضل عورت ہیں، یہ فتویٰ دے رہی ہیں کہ آج کے جو حشر ہو گیا آج سے 1400 سال پہلے، بے حیائی تو نہیں ہوگی نا، بے حیائی تو نہیں ہوگی نا، لیکن اتنا ہوگا کہ بس کبھی کبھی عورتیں جو ہے نا وہ گھر سے بلا وجہ باہر چلی جاتی ہیں، یا یہ کہ نماز کے لیے گئی ہیں اور جاتے جاتے کوئی دیر کر دی، آتے دیر کر دی، یا عورت کی عادت ہوتی ہے آپس میں گپ شپ میں کہیں پہ، سمجھ آ گئی ہے، تھوڑی سی دو چار باتیں کر لی چلتے چلتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اگر تمہارا یہ آج کا وتیرہ دیکھ لیتے تو تمہیں ضرور مسجد میں آنے سے کیا کرتے؟ منع کر دیتے۔ آج تو فتنے کا دور نہیں ہے نا، 14 صدیاں گزر گئیں، آج تو کوئی بے پردگی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے زمانے میں اگر یہ حال پیدا ہو گیا تھا کہ ضرور منع کر دینا چاہیے، تو آج تو بطریق اولا کیوں بھائی، عورتوں کا ایک مجمع اگر مسجد میں آئے، مردوں کا مجمع بھی مسجد میں آئے، مجھے ایمان سے سوچ کر بتائیں خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی حرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ شیطان کو موقع ملے گا نہیں ملے گا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے مسلمان خواتین کی مسجد ان کے اپنے گھر کا اندھیرا کونا ہے، اندر چلی جائیں، اندھیری کوٹھری میں نماز پڑھیں، چھپ کر جتنی نماز پڑھیں گی، حدیث آپ نے سن لی، اللہ تعالیٰ اس کو نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہترین پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ مسلمان مرد کا الگ معاملہ ہے، مسلمان عورت کا الگ معاملہ ہے، آپس میں ان کی مشابہت نہیں۔ پرچیاں بھی آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دیں جی، اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر نماز پڑھنے والا بنائے۔ مرد سجدے میں پاؤں ملا کے رکھے یا الگ رکھے؟ دیکھیں جی، جیسے ہم قیام میں تھے نا، قیام میں اسی حیت میں ہم نے سجدے میں جانا ہے، پاؤں یہیں پہ ہی اپنی انگلیوں پہ آ جائیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ جتنا فاصلہ اس میں ہے اسی میں ہی رہے، اپنے پاؤں کو آپس میں یوں ملا نہیں لیں، سمجھ، اسی حیت میں رہیں، البتہ پنجے زمین سے اٹھنے نہ پائیں۔ اگر دونوں پنجے جو ہیں وہ 3 تسبیحات کے بقدر زمین سے اٹھے رہ گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی حمل کثیر کی وجہ سے۔ نمازیں اگر مقیم 15 دن سے کم ہے تو ہر نماز آدھی ہوتی ہے، یعنی فرض ظہر کے 2، عصر کے 2، مغرب کے 2، اچھا مغرب میں بھی 2 آ گئے، عشاء 2، وتر 1، کیا یہ ترتیب صحیح ہے؟ یار تھوڑا سا ضرب تقسیم اور کر لیتے کام اور چل جاتا۔ اور میرے پیارے دوستو، 4 رکعات والے فرائض میں صرف 2 کی اجازت ہے۔ کتنے؟ فجر میں قصر نہیں ہے، مغرب میں قصر نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے جی؟ فجر کے بھی پورے، مغرب کے بھی پورے ہیں، ان کو نہیں توڑنا، ان کو چھیڑنا بھی نہیں ہے۔ ظہر میں بھی 2 پڑھیں، عصر میں بھی 2 پڑھیں فرض، عشاء میں بھی فرض 2 پڑھیں اور 3 وتر پڑھیں، سمجھ آ گئی ہے؟ وتر 1 نہیں ہے، وتر میں کوئی قصر نہیں ہے جی، وتر ہمیشہ، یہ وتر حدیث میں آیا، وتر جو ہے نا وہ مغرب کی نماز کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ مغرب کی نماز کی کتنی رکعت ہیں فرائض کی؟ 3، تو وتر کی بھی 3 رکعت ہر حال میں۔ اچھا جی، اگر ایک شخص شرعی عذر کے تحت نماز چیئر پر پڑھتا ہے، کیا لفظ ہے، نیت میں پہلی رکعت میں قیام کرتا ہے، باقی بیٹھ کر ادا کرتا ہے، کیا وہ وتر 1 پڑھے گا یا 3؟ بھائی وتر ہر حال میں 3 پڑھنے ہیں، کیا وتر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وتر ہر حال میں 3 پڑھنے ہیں۔ ہمارے گھر میں بلیاں پلی ہوئی ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ اچانک چلی ہوئی آتی ہیں، زمین پر سجدے کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نماز کی حالت میں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنی نماز دہرانا ہوگی
فرض و سنت نماز کی ادائیگی کے بارے میں جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ کسی زیرو تصویر وغیرہ، یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. بلیوں کے متعلق ہے کہ یہ سواکن البیوت جو جانور ہوتے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں اکثر، تو وہ انسانوں کے ساتھ گھلے ملے رہتے ہیں، جو گھروں میں رہنے والے جانور ہیں. بلی کتے کی مانند نہیں ہے، بلی کا بدن پاک ہے. بلی حرام ضرور ہے لیکن اس کا بدن ناپاک. جب تک اس کے بدن پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہوگی تو تب تک اس کا بدن ناپاک نہیں ہوگا. اگر یہ آ کر سامنے بیٹھ بھی جاتی ہے، اب نماز پڑھ رہی ہے، گود میں آ کر بیٹھ گئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. سامنے بھی لیٹی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی. یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتی ہے. سنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے جب تک اس کے حصے کا گوشت اس کو نہ ملے وہ اس وقت تک کچھ نہ کھائے پیے. گوشت کھائے اس کا شرعی حکم، یعنی اس وقت تک روزہ رکھے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ علم تو ہے کہ سال میں 4 دن کے روزے رکھنا حرام. 4 دن کے نہیں، 5 دن کے ہیں. ایک عید الفطر کے اور 4 ایام تشریق، اس میں 10 11 12 13 سمجھ آ گئی ہے. یہ 5 روزے رکھنا اسلام میں منع ہے. عید الفطر کا 1 دن اور ذی الحجہ کے 4 10 11 12 اور 13 ان میں روزہ نہیں رکھیں. باقی یہ کسی نے پوچھا ہے کہ جس کی قربانی ہو تو وہ روزے کی حالت میں رہے اور قربانی کے گوشت سے افطار کرے. یاد رکھنا میرے بھائی، بالکل یہ روزہ نہیں ہے. میں نے کہا نا 10 ذی الحجہ 11 12 قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز. روزہ ہے ہی رکھنا حرام ان دنوں میں، سخت گناہ ہے، تو روزے کا ثواب کیسے ہوگا؟ شریعت کا حکم توڑ کر کیسے ثواب ہوگا؟ ایک بات، یہ روزہ نہیں ہے. مسئلہ الگ ہے. مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص برداشت کر سکتا ہے، قربانی کے گوشت کا انتظار کر سکتا ہے، تو چونکہ یہ بابرکت گوشت ہے قربانی کا، اس دن کے کھانے کا آغاز قربانی کے گوشت سے کرے تاکہ اس دن اس کے پیٹ میں پہلا لقمہ برکت والا جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ صرف وہ حصول برکت کی خاطر رکا رہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رک سکتا اس کے لیے بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. وہ صبح ناشتہ بھی کرے، کھانا بھی کھا لے، سب کچھ کرے. اپنے گھر کا گوشت نہیں آیا، کہیں اور سے آ گیا، وہ بھی کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں روزے کا معاملہ نہیں ہے. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. لڑکے کی تاریخ کا پیپر لینا لازم ہے شرعی لحاظ سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ایک بچی جو ہے شرعی عذر میں ہے، مہینے کے اعتبار سے شرعی عذر، اس کے عذر کے دن چل رہے ہیں، تو کیا اسے تاریخ کا پیپر لینا جائز ہے؟ جی بالکل لے سکتے ہیں تاریخ کا. تاریخ کی کتابوں کو وہ چھو بھی سکتی ہے. مسئلہ ہے صرف قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے علاوہ اگر وہ صرف ترجمہ لکھ رہی ہے، قرآن کی آیت نہیں لکھ رہی ہے، اس پہ ہاتھ نہیں لگ رہا، صرف ترجمہ لکھ رہی ہے اردو میں، تو بھی وہ قرآن کے حکم میں نہیں آئے گا، وہ بھی لکھ سکتی ہے. فقہ کی کتاب کا پرچہ دے رہی ہے، دے سکتی ہے. تاریخ کا تو بطریق اولا دے سکتی ہے. اس میں اور مسئلہ ہے؟ ہاں ہے. نزلہ بہت شدید ہو رہا ہو نماز کے دوران رومال سے صاف نہیں، رومال سے صاف نہیں کر سکتے. اپنی جیسے آستین ہے، آستین سے یا اس طریقے سے کر سکتے ہیں. الگ سے رومال لے کر صاف کرنا یہ عمل کثیر میں آتا ہے. قربانی کرنے والے گوشت کی تقسیم ان لوگوں کو دیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی. جن کے گھر ہو ان کو گوشت نہ دیا جائے، چاہے وہ پڑوسی ہی کیوں نہ ہوں، اور نہ ان سے لیا جائے، کیونکہ ہم نے قربانی میں حصہ لیا. باقی تقسیم کی ترتیب وہ 3 حصوں میں. دیکھیں جی، یہ بات تو بالکل ہے کہ ہم ڈھونڈ کر ان لوگوں تک گوشت پہنچائیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو غریب ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ہم شاہ فیصل میں رہتے تھے تو وہاں میرے علم میں گھرانے تھے جو بیچارے قربانی والے دن شام میں بھی انہوں نے دال پکائی. قربانی کا دن اور دوپہر میں تو ہو سکتا ہے دیر سویر ہو جائے، لیکن شام میں. سمجھ آ گئی؟ اصل میں ہم یہاں پہ تعلقات نبھاتے ہیں. اس کے گھر سے آیا ہے، اس کے گھر بھیجنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ غریب غرباء ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتے. اگر غریب غرباء مقصد ہوں تو قربانی سے پہلے اپنی گلی میں، اپنے محلے میں تحقیق کر لیں، ایک لسٹ بنا دیں، ایک فہرست بنا لیں کہ یہ لوگ ہیں. سب سے پہلے ان لوگوں تک پہنچائیں. اس کے بعد پھر عزیز و اقارب رشتہ دار جنہوں نے قربانیاں کی ہیں بالکل دے سکتے ہیں، ان کو بھی، دوست احباب کو دے سکتے ہیں. کسی کے گھر سے آیا ہے تو لوٹائیں نہیں کہ بھئی ہم نے کی ہے، لے لیں، کہیں اور آگے ضرورت مند کو دے دیں.
خود نہیں رکھنا، ضرورت مندوں کو دے دیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو کوئی گناہ نہیں ہے، جس کو جی چاہے دے دیں، کم دیں زیادہ دیں، دے سکتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ مستحقین تک پہلے پہنچایا جائے۔ ناظرہ سبق کی جو کلاس ہے اس میں شرکت نہیں کر پا رہے قربانی کے جانور کی وجہ سے، اگر قربانی تک تعطیلات ہو جائیں تو جی دیکھیں جی، میں تعطیلات تو ابھی دے دوں، ہماری عشاء کے بعد نمازیوں کی ناظرہ کی کلاس چل رہی ہے الحمدللہ، ساتھی اس میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ رمضان میں تعطیلات مبارکہ شروع ہوئیں، چلتے چلتے ابھی ایک ہفتہ پہلے سبق شروع ہوا، ٹھیک ہے جی، اتنی تعطیلات ہوئیں۔ ابھی جانور خریدنے جا رہے ہیں تو جناب تقاضا ہے تعطیلات کا، پھر جانور ذبح کریں گے تو پیٹ خراب ہونے کا تقاضا ہوگا، تعطیلات پھر چاہیے۔ قربانی کا گوشت بہت کھا لیا ہے بہت دن، تو بھائی آپ قربانی کے جانور خریدتے رہیں، جو جن کے نصیب میں ہے وہ آئیں، اور روزانہ تو نہیں جا رہا نا ہر بندہ، اگر منڈی دیکھنے کا شوق ہے تو پھر آپ خواہ اپنی کلاس کا نقصان کر رہے ہیں، یہ بڑا نقصان ہے، خدا کے لیے نقصان نہیں کریں میرے بھائی۔ دیکھیں کبھی ایک دفعہ جائیں اور دن میں جائیں، پہلے جمعے پر بھی عرض کی ہے، راتوں میں جانور لینے نہ جائیں، عیب کا پتہ نہیں چلتا، دن میں جائیں، روشنی میں جائیں اور دن میں جانور خرید کر کے لے آئیں۔ اور ہماری کلاس دن میں ہوتی ہے رات میں ہوتی ہے؟ رات میں۔ اور تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش بھی ہے کہ دیکھیں بھائی قیمتی موقع ہے، اگر ہم اپنا قرآن مجید ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، پتہ نہیں کب آ جائے موت کا اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے۔ ہاں جی، ہم قرآن مجید کے طالب العلم بن کے چل رہے ہوں گے، ہمارا کھاتہ اللہ کے ہاں کھلا ہوا ہوگا کہ یہ میرے قرآن کے طالب علم ہیں، بھلے ہم 10-20 منٹ ہی کلاس کیوں نہیں لیتے، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر ہمارا یہ کھاتہ کھل گیا، موت واقع ہو گئی، انشاءاللہ اللہ دن قیامت کے حفاظ اور علماء کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ساتھی کوشش فرمائیں گے، جو ابھی تک نہیں آئے، جو آئے ہیں ان کی بات، جو ابھی تک نہیں ہے نئے دوستوں سے گزارش ہے وہ ضرور آئیں۔ ہمارے رنگین پگڑی والے بھائیوں نے سوال دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جس چیز میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے تو وہ حرام ہے، پھر قربانی اور ولیمے کا کھانا بھی تو یہ کیا ہے؟ اچھا، منت ہوتا ہے، کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ قربانی عبادت ہے، کیا ہے جی؟ ہے نا عبادت؟ کیا ہے؟ اور ہم عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہے جیسے نماز عبادت ہے اور عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اقبال بھائی نے نماز پڑھی تو اقبال بھائی کی طرف سے نماز ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اقبال بھائی کی طرف سے نماز پڑھ لی نا، ادا ہو گئی۔ ہم کیا کہیں گے؟ اقبال بھائی کی نماز، انہوں نے نماز، تو یہ کیا ہے جی؟ غیر اللہ کے لیے ہوگا؟ نہیں بھائی، یہ عابد ہیں، انہوں نے عمل کیا ہے، ان کی جانب سے عمل ہوا، اور ہوا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں تو الگ الگ مسلمانوں پہ واجب ہے، یہ اس کی جانب سے قربانی یعنی اللہ کی عبادت، یہ اس کی جانب سے قربانی یعنی اللہ کی عبادت، یہ اس کی جانب سے اللہ کی عبادت، یہ اس کی جانب سے، یہ غیر اللہ کے نام کی نہیں ہے بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ اور ذرا واپس آئیں 11ویں پیرانے پیر کے نام کی، 11ویں پیرانے پیر کے، یہ بکرا فلاں پیر کے نام کا، یہ بیل فلاں بزرگ کے نام کا، کیا خیال ہے؟ اس میں کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ یہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ عقیقہ جو ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، قربانی جو ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے ذبح کریں، کھائیں کھلائیں ہر ایک کو، کون منع کرتا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے پکائیں کھائیں کھلائیں، کون منع کرتا ہے؟ ہم تو منع کرتے ہیں بھائی غیر اللہ کے نام پر نہ دیں، غیر اللہ کے تقرب کے لیے نہ دیں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت حق صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا نکلا کہ مرد اور عورت کی نماز میں خاطر خواہ فرق ہے۔ عورت کی نماز میں کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے؟ پردے کا، ہر رکن میں پردہ چھایا ہوا ہو، ہر رکن میں پردہ غالب ہو۔ اگر مرد کی طرح وہ جسم پھیلا کے نماز پڑھے گی اور اس طریقے سے ادا کرے گی رکوع سجدہ جیسے مرد کرتا ہے تو اس میں پردہ برقرار نہیں رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ جل شانہ دنیا آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں، اللہ تعالی ضد اور حسد سے محفوظ و مامون فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔